تو جھگڑا، ہر طرف لڑائی جھگڑا، مار دھار، ٹھوسا ٹھوس لگے ہوئے، کوئی ضبط، کوئی صبر، کوئی تحمل مزاجی نہیں ہے۔ اگر مسئلے آتے تو حل کرنے میں اتنی جلد بازی کی جاتی ہے کہ وہ ڈیسیجن غلط دے لیا جاتا ہے۔ کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ رائٹ ٹائم، رائٹ ڈیسیجن لیں گے، رائٹ نتیجہ نکلے گا۔ یعنی درست وقت پر درست فیصلہ کریں گے تو درست نتیجہ ملے گا۔ درست وقت پر غلط فیصلہ کر رہے ہیں، فیصلہ غلط کر رہے ہیں، وقت وہی تھا فیصلہ کرنے کا، لیکن وقت فیصلہ کرنے میں غلطی کر دی، عموماً نتیجہ آپ کو غلط مل جائے گا۔ اور غلط وقت پہ غلط فیصلہ تو وہ تو از اکول ٹو غلط، وہ اس کا نتیجہ پھر بھگتتے رہتے ہیں۔ پھر کس فیصلے کا نتیجہ کیا ہے، یعنی کون سا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، عموماً اس کا علم اس وقت ہوتا ہے جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک طالب علم کمرے میں بیٹھ کر پیپر دیتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں نتیجہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے پیپر کیسا دیا ہے۔ نتیجہ بتاتا ہے کہ آپ کا عمل، آپ کا ڈیسیجن یہ کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر فیصلوں پر اگر غور کیا جائے تو اس کے نتیجے مدینہ مدینہ نکلے، مدینہ مدینہ نکلے۔ تو آپ اس انداز سے جو اپنی زندگی کا جو پہلو آپ کے سامنے تھا، اب آپ غور کیجئے۔ بہت نمایاں بات آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی مدنی مکالمے میں شریک ہیں وہ بھی انہی موضوعات کو لے کر ہم تھوڑا چلیں گے، پھر اسی میں جو آپ کی کالز آئیں گے انشاءاللہ ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک سیرت ہے نا، اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اپنے شہر، اپنے علاقے میں بڑے معزز ترین آپ کی شخصیت تھی، بڑی عزت تھی، آپ کا بڑا وقار تھا، آپ کا بڑا ایک مطلب مان تھا۔ اور یہ باقاعدہ کتاب میں لکھا آپ تجارت بھی کرتے تھے، بہت مضبوط پوزیشن تھی۔ دیکھیں، جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لے آئے، تو وہ سچویشن ایسی تبدیل ہوئی، یعنی آپ خود غور کیجئے کہ ایک علاقے کا ایک ایسے مطلب کہ ایک معتمد اور ایک ایسی زبردست شخصیت کہ پورا علاقہ ان کی مطلب کہ جیسے کہ گویا کہ وہ عزت کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے، اور اچانک اسی علاقے سے آپ کے لیے کوئی دشمنی پیدا ہو جائے، آپ کی مخالفت پیدا ہو جائے، اور آپ ایسا ہو جائے کہ پھر آپ کو لوگ مارنے لگیں، لوگ آپ کے متعلق باتیں کرنے لگیں، مگر چونکہ آپ کا ڈیسیجن حق پر ہے، آپ کا فیصلہ حق ہے، آپ کا فیصلہ سچ ہے، آپ نے درست بات کی ہے، لہذا اس وقت آنے والی مخالفت کو، اس وقت آنے والے اس مسائل کو جس خندہ پیشانی کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیس کیا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ کیونکہ آپ جس طرح کھڑے رہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ جس طرح مطلب کہ آپ کا انداز تھا، حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب کفار مکہ ظلم و ستم کرتے تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ جاتے اور ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں، تم اس شخص کو مارتے ہو، اس شخص کو اذیت دیتے ہو جو تمہیں کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تمہیں وحدہ لا شریک کا پتہ بتاتا ہے اور تمہیں حق کی طرف بلاتا ہے۔ اب اس وقت وہ لوگ انہیں مارتے، وہ لوگ جو ان کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب تعلق تھا، مگر آپ کو جس طرح ان لوگوں نے، کفار بد اتوار نے آپ کو زد و کوب کیا، مارا، اور آپ نے جس طرح ضبط کیا، جس طرح صبر کیا، اور اس کے بعد بھی یعنی کسی نے تو اتنا آپ کے چہرے مبارک پر مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا۔ اس کے بعد بڑے واقعات ہیں، عشق کے، محبت کے، وارفتگی کے، عقیدت کے بڑے واقعات ہیں، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ کا مسائل کا سامنا کرنا، پرابلمز کو فیس کرنا، جو ہمارے عموماً نہیں کیا جاتا۔ ہم پرابلم سے بھاگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر یہ پرابلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہے، یہ ایسی مضبوط استقامت کی چٹان بنے رہے
کہ مسائل ان سے ٹکراتے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ ان کی سیرت تھی. اور ہمیں آج اپنے اس مدنی مکالمے سے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کس انداز پر مسائل کا سامنا کرنا ہے، جس طرح کہ یہ میں نے ابتداً عرض کی. اب آپ کچھ فرمائیے اس موضوع پر، تو میں ذرا چائے لے لوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جس پہلو پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حقیقت یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے نا، تو اس میں بھی آپ کی ثابت قدمی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملے کو بھانپنا اور سمجھنا، اس کی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے مثال کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس تشریف لائے تو ابو جہل اور ابو البختری اور عقبہ بن معید، ربیعہ وغیرہ یہ سرداران قریش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور جو بات انہوں نے کہی وہ بات جو تھی وہ ساری کی ساری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ایک طرح سے بوجھ ڈالنے والی تھی، اور فیصلہ ان کے ہاتھ میں دیا. انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے یمن جانے کے بعد یہاں مکے میں ایک عظیم واقعہ ہو گیا، اور وہ یہ ہوا کہ محمد بن عبداللہ ابو طالب کے بھتیجے صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم فیصلہ کر چکے ہوتے، مگر اب تم آ گئے ہو تو لہٰذا فیصلہ تم پر موقوف ہے. تو یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر انہوں نے سارا ڈیپینڈ کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یمن میں آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کے حوالے سے، وہ جو راہب نے خبریں دی تھی، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حلم و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں، تم ذرا ٹھہرو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر انہوں نے وہی سوال کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے وغیرہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لے آنا یہ یقیناً ان کفار کے لیے تو باعث تکلیف تھا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان لانے پر وادی مکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو خوشی نہیں ہوئی. یہاں پر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر نے ان کفار کے ٹیڑے رویوں اور ترچھی باتوں یعنی غلط باتوں کے باوجود جب فیصلے کی بات آئی تو نہایت حلم و بردباری کے ساتھ فیصلہ کیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے کو جانچنے کے لیے جس کے بارے میں بات کہی گئی تھی ان کے پاس خود گئے، کان نہیں دھرے. ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ذہن میں کچھ باتیں لے آئے، بلکہ خود سرکار کے پاس گئے اور سرکار سے خود سوالات کیے، اور سوالات کے بعد جب تشفی ہو گئی تو ایمان لے آئے. یہ آپ کا فیصلہ تھا. رائٹ ٹائم پہ فیصلہ، رائٹ ڈیسیجن، نتیجہ بھی بالکل نتیجہ تو پھر مدینہ مدینہ. پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیا ہے. اب لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے واقعی اعلان نبوت فرما دیا ہے. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لگاؤ بجھاؤ کا جو معاملہ ہے کہ میں نے اس کو بتایا، اس نے کسی کو بتایا، اب جس کا اصل معاملہ ہوتا ہے جب اس کے پاس ڈائریکٹ جایا جاتا ہے تو وہ کہانی ہی کچھ اور نکلتی ہے. تو اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کہ اس پہلو کو بھی اپنا لیں کہ جس کا جو مسئلہ ہو اسی سے رابطہ کیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو سکتے ہیں. ایسا بھی اگر اس واقعے کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے لیں تو اس میں کچھ اور نکات ہمیں مل سکتے ہیں. اسود القابہ کی روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یمن کے دورے پر تھے. کہاں کے؟ یمن کے دورے پر. ایک شیخ سے ملاقات ہوئی، راہب سے آپ کی، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ مکہ سے حرم سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں. اس نے کہا قریشیون انت، آپ قریشی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں قریشی ہوں. پھر اس نے تیسرا سوال کیا تیمیون انت، کیا تم قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. اس نے کہا ارفع ثوبک، آپ ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں گے؟ آپ نے فرمایا آپ سوالات پر سوالات کر رہے ہو، میں آپ کو جوابات دیتا جا رہا ہوں، لیکن اب آپ جو پوچھ رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نا وہ کپڑا کیا آپ پیٹ سے ہٹاؤ گے، آخر مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، مجھے بتائیں، اس کے بعد پھر میں سوچوں گا. اس نے کہا کہ وجدت فی العلم الصحیح، کہتا ہے کہ میں نے پرانی کتابوں میں اپنی پڑھا ہے، آسمانی کتابوں کے اندر ان نبیا یبعث فی الحرم،
کہ ایک نبی حرم میں مکہ میں مبعوث کیے جائیں گے وَيُعَاوِنُوا عَلَىٰ أَمْرِهِ فَتًى وَكُهْلٌ، اور ان کے جو معاملات ہوں گے دینی اس پر ایک نوجوان ایک ادھیڑ عمر کا شخص ان کا معاون بنے گا. اور میں نے تمام علامات آپ سے سوال پوچھ کر بھی آپ کو دیکھ کر بھی آپ کے اندر موجود پائی. اب 2 علامات اور رہ گئی ہیں، وہ میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ میں نے پڑھی ہے کہ ان کی ران پر ایک علامت ہوگی، اور دوسری یہ کہ ان کے ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا. اب ران تو چونکہ ستر میں داخل ہے تو وہ تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ناف کے اوپر جو تل ہے وہ میں اس کو دیکھ کر اپنی جو کتاب کا علم ہے اس کو آپ پر منطبق کر کے صحیح جاننا چاہ رہا ہوں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا ہٹایا تو وہ جو ہے تل کا نشان آپ کی ناف کے اوپر موجود تھا. اب اس نے کہا کہ واللہ انت ورب الکعبہ انت، خدا کی قسم وہ شخص تم ہی ہو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد چند لوگوں سے اور ملاقات کی، واپسی پر اسی شیخ سے دوبارہ ملے اور فرمایا کیا تم اس نبی آخر الزماں کو کوئی اپنا پیغام دینا چاہتے ہو، میں تمہارا پیغام ان تک پہنچاؤں. تو اس نے کہا کہ ویسے تو کوئی پیغام نہیں ہے، لیکن میں نے ایک نعت یعنی کوئی حمدیہ اشعار ان کی شان میں لکھے ہیں، اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ پیش کر دینا. اس نے وہ اشعار آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیے. پھر آگے جیسے کہ مسلم بھائی نے فرمایا کہ آپ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں پر ایک قرآن برپا تھا، بڑا شور ہو چکا تھا، اور چونکہ اہل مکہ آپ کو جو ہے ظہور اسلام سے پہلے بھی صدیق مانا اور کہا کرتے تھے. اب انہوں نے آپ کے اوپر ذمہ داری دے دی، اور ابو جہل نے یہ بھی کہا، یہ تو کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ جو فیصلہ کریں گے آپ کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یتیم کس طرح سے نبی ہو سکتا ہے. اس نے یہ بات کہہ دی ایک مطلب جو ہے تاثر دینے کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا تو فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا. آقا علیہ السلام نے بالخصوص آپ کا بھی ذکر کیا کہ میں آپ کا بھی رسول ہوں اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا ما دلیلک. آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا صاحب کہ آپ نے بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں بغیر دلیل کے اسلام تو قبول کیا، لیکن دلیل آپ نے مانگی بھی تھی. اور وہ دلیل کیوں مانگی تھی؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ کی پوری قوم تھی جس کو آپ نے فیس کرنا تھا، جا کر جواب دینا تھا. علماء فرماتے ہیں آپ نے دلیل اپنے لیے طلب نہیں کی تھی، اپنی قوم کو جواب دینے کے لیے دلیل طلب کہ مجھے جس مسئلے کا جو ہے وہ سامنا ہے میں انہیں دلیل کے ساتھ مطمئن کروں گا، وہ لوگ عقیدت کے ساتھ ماننے والے لوگ نہیں ہیں. آپ نے فرمایا ما دلیلک، تمہاری دلیل کیا ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیخ الذی لقیتہ فی الیمن. وہ شیخ اس کی دلیل ہے میری نبوت کی، میرے دعوی نبوت کی دلیل ہے جس سے تم یمن میں ملاقات کر کے آئے ہو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم من شیخ لقیتہ، میں تو بہت سارے شیوخ سے مل کر آیا ہوں یمن میں، آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی افاتک ابیاتا، جس نے آپ کو میری شان میں اشعار لکھ کر دیے ہیں، میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ یدک کا ابایک، یا آپ نے ہاتھ عطا فرمائیے میں آپ پر ایمان لے کر. اس کے بعد پھر آپ نے جب واپس گئے تو ابو جہل نے پوچھا ہاں بھی کیا ہوا، لوگوں نے پوچھا. آپ نے فرمایا بھئی وہ تو اپنے دعوے کی دلیل دے رہے ہیں مجھے. کیا دلیل ہے؟ وہ تو میرے پورے یمن کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جس سے ان تمام باتوں کا علم ہو جائے. ایسا بھی ہے. اپنا یوسف بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. اب جس طرح کہ انہوں نے فرمایا نا کہ بغیر دلیل کے ایمان قبول کیا، آپ نے بھی ارشاد فرمایا. علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر تردد کے، بغیر سوال جواب کے ایمان جو ہے وہ قبول کیا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر فضائل صدیق اکبر میں لکھا ہوا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنا جانا شروع ہوئے، اور 16 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور پھر آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایسے وابستہ ہوئے کہ ایمان بھی قبول کر لیا، اور ایسے وابستہ ہوئے کہ مزار میں بھی ساتھ ہیں. اب تک وابستگی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ قیامت میں اٹھیں گے تو ہاتھوں میں ہاتھ لیے حشر میں جو ہے آپ کرم فرمائیں گے. اسی طرح سب ہمارا جو موضوع ہے مسائل کا حل، ایک روایت کا سامنا اور پھر اس کا حل. تو یہ میں بعض اوقات ایک شخص میں مسائل کا سامنا نہیں کر سکتا، حل یہ نکال کے دے دیتے، میں گھبرا جاتا ہوں. صحیح. یہاں ان کی جو خصوصیت ہے نا وہ یہ ہے کہ مسائل کا سامنا بھی کرتے ہیں جی، اور حل بھی نکال لیتے ہیں.
بعض اوقات جب انسان پر کوئی پریشانی پڑتی ہے نا، مضبوط سے مضبوط لوگوں میں جنرل بات کی جا رہی ہے، مضبوط سے مضبوط شخص پر جب اس پر پریشانی آتی ہے نا تو اس کے ذہن سے حل غائب ہو جاتا ہے. یہ کئی سمجھدار کہلانے والے لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا. جب اس پر آتی ہے نا تو کس کو ہمارے کہتے ہیں اس کو سوچکا نہیں پڑتا کہ حل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر ایک گھبراہٹ، ایک بے چینی، اور بعض اوقات جیسے ہمارے وہ عموماً ہماری لینگویج میں کہتے ہیں پیٹ میں پھاڑ پڑ جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، وہ دل میں ایک دباؤ سا آ جاتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی پریشانیاں انسان فیس کرتا ہے جب اس کے اوپر کچھ چیز آتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ ایک علاقے کے اندر اتنی مطلب کہ جیسے ابھی آپ نے بھی واقعہ سنا کہ ان کی اسی پوزیشن تھی، پھر اس پوزیشن کے بعد ایک اپوزیشن گروپ سامنے آ جانا، اور وہ مطلب کہ پہلے تو یہ کہ جو آپ کہیں گے ہمارا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد انہی کفار مکہ میں سے پھر ظلم و ستم بھی کیے جا رہے ہیں اور آپ پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ خود ایک بہت بڑا ایک کسی شخص پر، سوسائٹی میں رہنے والا آدمی، آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، خاندان میں رہتے ہیں، ایک جب ایک گروہ کے ساتھ آپ رہتے ہیں، وہاں پر تھوڑی سی آپ کی مخالفت کے فضا چلتی ہے نا تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں پڑتی کہ میں کروں تو کیا کروں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماشاءاللہ یہ شان مبارک تھی کہ آپ پر ایسی پریشانی آئیں، ایسی پریشانی آئیں کہ اگر جیسے کہ وہ کہنے کو جو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی پہاڑ پر پڑے تو وہ بھی مطلب کہ وہ ریزہ ہو جائے، اور وہ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ باتیں کہ وہ کیسی پریشانیاں تھیں. تو مگر آپ نے ان کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ، ڈیفینیٹ کوئی تردد نہیں ہے کہنے میں، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں نا بڑی عمدگی کے ساتھ آپ نے ان مسائل کو فیس کیا، بڑا صبر کیا، تدبر کیا. پھر ایک کوالٹی ہے کہ آپ وقت کا انتظار کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے، مطلب لوگ بعد اوقات کسی کام وہ جلد بازی میں کہ یار یہ کسی صورت یہ نکل جائے پریشانی، اور وہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ پریشانی اگر نکلتی بھی تو ہے نا وہ ٹیمپریری نکلتی ہے، وہ پرمیننٹ نہیں نکلتی، مستقل نہیں نکلتی، اس کا عارضی حل ڈھونڈ کر اپنے لیے تسلی کا سامان لے لیا جاتا ہے. مگر جو بردبار ہوتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، وہ بڑے دور رس نتائج کے ساتھ حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے جو ایک ابھی پچھلے تھوڑی دیر پہلے جو وہ مدنی پھول عطا فرمائے کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر وہ کہ یہ آپ کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اعلان نبوت کے حوالے سے اس پر ایک بات چلی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی بارے میں کسی کی پتہ چلے تو ہم اس سے کنفرمیشن لے لیں. یہ پہلو ہمارے معاشرے میں بیان کرنے سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر ضروری ہے کہ ہم غور کریں. بڑی اچھی بات فرما رہے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ بنتی ہے کہ یہ ذہن نہیں بنتا کہ میں ڈائریکٹ اس سے رابطہ کروں جا کر، کیونکہ میں اس سے جا کے بات کروں گا ذہن میں یہ گوشہ ہوتا ہے. یہاں جو غلطی ہو رہی ہے نا اس کا میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. یہاں غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم سن کر یقین کر لیتے ہیں اور کنفرمیشن نہیں لیتے. یہ اس سے نکلنے والا ایک پہلو بیان کرتا ہوں. ایک شخص نے کسی اہم شخصیت کو جو کہ وعظ و نصیحت کے جو کام ہوتے ہیں نا، تقاریر، بیانات، اس طرح کی ان کی فیلڈ تھی، تو ان کو فون کیا ایک شخص نے، ان کا کوئی جاننے والا ہوگا، اور فون کر کے گھنٹی بجی، ٹرن فون اٹھا، جی السلام علیکم وعلیکم السلام وغیرہ کا جو بھی تبادلہ ہوا. اس کے بعد اس نے کہا یا آپ فلاں؟ بولا ہاں میں فلاں. اب سامنے والے نے جس نے کال کی تھی اس کا جو گفتگو کا آغاز تھا، آپ سے مجھے توقع نہیں تھی. اب سامنے والا بڑا اکا بکا رہ گیا کہ مجھ سے کیا توقع نہیں تھی، مجھ سے آپ نے کیا سے توقع باندھی ہوئی تھی؟ جو حضور کیا ہو گیا، کیا پرابلم ہو گئی، آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ جیسا شخص ایسی بات کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جان کیا ہوا، کب ایسی بات کی؟ آپ نے ایسی بات کر دی. کب کی میں نے ایسی بات؟ امیدوں پہ پانی پھیر فلاں شہر کے اندر فلاں جگہ پہ جا کر آپ نے فلاں تقریر کے اندر یہ بات کی. سامنے سے جواب دیا کہ مجھے 2 سال ہو گئے، میں اس شہر میں گیا تک نہیں ہوں، میں وہ بات کروں گا کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے، میری غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اٹھا کر کے فون رکھ دیا. نتیجہ کیا نکلا وہ میں عرض کرتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ ایک شخص جس پر اس نے کلام کیا، اس شخص کی نظروں میں اگلا گر جاتا ہے کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، وہ مطلب اتاولا پن ہوتا آدمی میں کہ کوئی مطلب کہ کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے. یعنی آدمی فون کر کے پوچھے کہ آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بات پتہ چل جاتی ہے، میں نے یہ سنا ہے آپ کیا فرماتے، ڈائریکٹلی مطلب کہ ڈائریکٹلی الزام کہ یہ کیا، ڈائریکٹلی کسی شخص کے بارے میں پتہ چلے تو مان لینا میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہرگز ایسا مت کیجئے گا. یہ وہ عمل ہے جس سے گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ وہ عمل ہے جس سے اولاد ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے بعض اوقات انسان کی عقیدت متاثر ہو جاتی ہے، بلکہ عقیدت ریزہ ہو جاتی ہے کہ بس سنی تو وہ جیسے کسی سے بات ہوئی تھی، ماضی کی ایک بات کر رہا ہوں، فلاں یہ کہتا ہے اس فلاں کے بارے میں. ارے بھائی تو فلاں کہتا ہے تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس سے بھی تو پوچھ لو، نہیں تو کیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ ہمیں جواب کیا دیتے ہیں؟ تو کیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ اتنا بڑا آدمی ہے وہ غلط کہے گا. ارے بھائی آدمی بڑا چھوٹے کی بات نہیں ہے، شریعت کے اصول کی بات کرو، شریعت کا اصول بڑا ہے. آپ آدمی کے چھوٹے بڑے ہونے کی بات نہیں کر رہے، شریعت کا اصول بڑا ہے کہ آپ اگلے سے کنفرمیشن لے لیں، بھائی آپ نے بات کی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے بات کی ہے یا نہیں کی ہے. خواہ نہ کہ کسی کی بات سن کر کسی کے بارے میں ایک یقین کر لینا، یہ عموماً کچے کان کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے کہلاتے ہیں مگر بڑے کچے کان کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو جا کر کوئی بات کرو، ہاں اوہ نہیں ایسا بولا، اوہ ارے اس سے تو یہ امید نہیں تھی. کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے آپ سے بھی یہ امید نہیں تھی یار کہ آپ ایسا کرو گے یار، آپ تو سمجھدار بنو، آپ کو کیا ہوگا؟ اوہ ارے ایسا بول دیا، نہیں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا، اور آپ کو کس نے کہہ دیا اس کو برا آدمی سمجھنا شروع کر دو؟ ارے نہیں فلاں کہہ رہا ہے نا، وہ بتا رہا ہے. بھائی وہ بتا رہا ہے کسی مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے کوئی شرعی تقاضے یا نہیں ہے، اس کی عزت میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اس کے بارے میں کمزور بات کر رہا ہے، اس کے کوئی شرعی تقاضے ہیں یا نہیں ہے. اگر اس کی بات ماننی بھی ہے تو اس کی بات ماننے کے بھی کوئی شرعی تقاضے ہیں، اور اس کی بات نہیں ماننی تو نہ ماننے کے بھی شرعی تقاضے ہیں. مگر ایک مسلمان کی جہاں عزت میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہو وہاں بہت محتاط ہو جایا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدترین سود مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا ہے، بدترین سود کہا گیا ہے. میں حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو ہرگز کسی کی بات سن کر یقین کر لینا، یہ اس میں بہت سوچ لیجئے گا کہ بعض اوقات نہیں ہوتا. اس لیے بہتر یہی ہے جیسے ہمارے اسلام بھائی نے بھی کہا، اور اصول بھی یہی ہے، کئی جھگڑے، کئی مسائل، کئی فتنے دم توڑ دیں گے. آپ کنسرن پرسن سے کانٹیکٹ کر لیجئے، جو متعلقہ فرد ہے اس سے رابطہ کر لیجئے کہ آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے. کوئی بھی آپ شریعت، مصلیحت اور حکمت کے معاملے کو سامنے رکھ کر آپ کنفرمیشن لینے کی ضرور کوشش کیجئے. تجربہ یہی ہے کہ کنفرمیشن لینے کے بعد اس کی تصدیق لینے کے لیے جب ہم میدان عمل میں آتے ہیں، بات کیا سے کیا نکل آتی ہے، اور بہت ساری غلط فہمیاں بعض اوقات دور ہو جاتی ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت، میرے جو پیر و مرشد ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، بانی دعوت اسلامی، الحمدللہ ان کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں، بلکہ میں بہت ساری نہیں کہتا، کچھ غلط فہمیاں بعض لوگوں میں مشہور ہوتی تھی. ہم نے وہاں کے بھی معاملات دیکھے اور سنے. جب امیر سنت کا چل مدینہ کا سفر ہوتا تھا، سفر مدینہ میں وہاں بعضوں سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں. کچھ فیضان مدینہ آئے، کچھ گھر آئے، کئیوں کے پاس خود امیر سنت پہنچے، ملاقاتیں ہوئیں. لیکن جب امیر سنت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی نا، ملاقاتوں کے بعد ان کے نظریات اور ان کی سوچیں تبدیل ہو گئیں. وہ ڈائریکٹ، کیونکہ وہ جو کچھ سوچ بنا کر بیٹھے تھے، یہ وہ تھی جو ملنے سے پہلے تھی. اب ملنے پر ہی جب سوچ ختم ہو گئی، وضاحت کی تو بات بعد میں آتی. ایک ایسا میٹر بھی ہوا تھا، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، باقاعدہ بعض علماء ملنے آئے تھے امیر سنت سے آپ کے یہاں
کہ آپ کے بارے میں یہ پتا چلا ہے اور آپ کے متعلق یوں یوں ہوا ہے. تو میں بھی وہیں حاضر تھا. امیر سنت نے واضح طور پر فرمایا کہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں یہ ساری چیزیں, اور ہمیں پتا تھا کہ ہوا ہی نہیں, ایک وہ کہیں اور سے تھا. تو وہ باقاعدہ کلیئر کیا, ٹھیک ہے ہم صرف وضاحت, تو وہ ایک اچھا ایک انداز تھا ایک طرح سے کہ وہ ایک وضاحت لینے کے لیے آئے تھے اور ساری کلیریفیکیشن ہو گئی. تو اس طرح ہم نے خود بھی کئی چیزیں کلیریفیکیشن ہوتی دیکھی ہیں. بعض اوقات میٹھے اسلامی بھائیوں, آنکھ دیکھتی کیا ہے, پیچھے ہوتا کیا ہے, کان سنتے کیا ہے, پیچھے ہوتا کیا ہے. اس لیے بدگمانی میں پڑنے کے بجائے, غلط فہمی میں پڑنے کے بجائے تصدیق کی طرف بڑھیں گے, انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. یہاں مدنی انعام کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ مفید رہے گا, چونکہ ممکن ہے کہ بہت سارے ذمہ داران مدنی مکالمہ دیکھ رہے ہوں. امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا کہ مسائل کا تنظیمی ترکیب سے حل نکالا جائے. تو اس میں یہی ہے کہ متعلقہ ذمہ دار جس سے متعلق آپ کو شکایت ہے, یا تو اس سے مل لیں, وہ حل نہیں کرتا تو اس سے اوپر چلے جائیں, اس سے اوپر چلے جائیں. تو یہ مدنی انعام بھی ہمیں اس سوچ کی طرف لا رہا ہے, اور تنظیمی ذمہ داران کو یہ جو سوچ دی جا رہی ہے, اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ بھی ہوگا کہ جب اپنے تنظیمی معاملات میں اس طرح آپ لوگوں کے کان پہ باتوں پر کان نہیں دھریں گے, اور جس کے متعلق بات ہے اس سے ڈائریکٹ رابطہ کریں گے, وہ نہیں حل کرتا اس سے اوپر چلے جائیں گے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے, تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی یہ سوچ آپ کی پیدا ہوگی, اور آپ کے گھریلو معاملات, کاروباری معاملات بھی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر ایسا اپنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے, جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ درست وقت پر درست فیصلہ, درست سوچ ہو, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر یہ وصف پایا جاتا تھا. مثال کے طور پر جو آپ نے واقعہ شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ آپ پر جو ہے وہ ظلم و ستم کیا گیا, یہاں تک کہ آپ کا چہرے پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ پہچان میں نہیں آتا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سلمہ اور ام جمیل یہ جو ہے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتی ہیں, اور اس وقت چونکہ اب ایک بیٹا ہے اس کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے, ایک ماں کی دلی کیفیت کیا ہوگی یہ ہر ماں جانتی ہے, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا صورتحال اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں, اپنے زخموں کی باتیں یہ سب نہیں کی تھی. کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آپ کی بارگاہ میں آئی ہے, یہ آپ کی بارگاہ سے محروم نہ جائے, ایمان کی دعوت عطا فرمائے. تو درست وقت پر کہ دل بھی پسیجا ہوا تھا, ایمان کی طرف رغبت بھی تھی, محبت بھی جو ہے وہ بڑی ہوئی تھی, اس وقت میں جو ہے سیدنا صدیق اکبر نے یہ عمل کیا, اور اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ جو نکلا, انفرادی کوشش, زبردست انفرادی کوشش کا باقی تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین, عرض یہ ہے, اور ہمارے یہاں جو اسلامی بھائی ہیں, کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسائل کا نہ صرف سامنا کرتے تھے بلکہ مسائل کا حل بھی الحمدللہ ان کے یہاں سے مل جاتا تھا. میرے سامنے فیضان صدیق اکبر کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 342 پر ایک واقعہ نقل ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد نفاق نے اپنی گردن اٹھائی, منافقت کے حوالے سے, اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. بعض قبائل عرب مرتد ہو گئے, انصار نے اپنے مراکز کو چھوڑ دیا. فرماتی ہیں اگر مضبوط پہاڑ میرے والد گرامی پر گر پڑتے تو آپ انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے, اگر وہ کسی نقطے پر اختلاف کرتے تو میرے والد گرامی اپنی فیصلہ شناس نگاہ کی بدولت اس کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ فرما دیتے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مثلا اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جسد مبارک کی تدفین کا ایک مسئلہ چلا. اب آپ غور کیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ صحابہ کرام علیہ و رضوان پر ایک قیامت ٹوٹی تھی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا. اس پہلو کو جب سامنے رکھیں گے
تو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل، فراست، تدبر، تحمل، بردباری اور ٹھہراؤ جو طبیعت کا ہے نا، وہ بڑا مطلب کہ واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے جب اس کے سائیڈوں پر آپ غور کرتے ہیں کہ آپ کو عاشق اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ تو خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر کس قدر صدمے کا سبب باعث ہوگا، آپ کی عقل پر، آپ کی سوچ پر، آپ کی طبیعت پر کس قدر اس کے اثرات ہوں گے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں اس مسئلے کو، یہ مسئلہ سامنے آ جانا کہ جسد اطہر، جسد مبارک، جسم مبارک کی تدفین کہاں ہو، تو کوئی کہے کہ یہاں ہو، تو کوئی کہے کہ وہاں ہو، کوئی کہے بیت المقدس میں ہو، تو کوئی کہے کہ جنت البقیع میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ایک ڈیسیجن لینا ہے، کون ڈیسیجن لے گا؟ اب سوچیں کون ڈیسیجن لے گا؟ ایسے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو بھی نبی وفات پا جاتا ہے اسے اسی جگہ دفنایا جاتا ہے جہاں اس نے وفات پائی ہو۔ یعنی یہ فیس کرنا، کھڑے رہنا، حل دینا، یہ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میراث کا مسئلہ آیا، باغ فتح کا مسئلہ آیا، اس پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو آپ ہی نے بیان کر دی، یعنی وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ میٹر تھا جس کو یہاں پر ہم گفتگو میں نہیں لا پاتے، لیکن بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی ایک یہ مسئلہ تھا۔ لیکن اس مسئلے کو بھی جو اس کے اطراف تھے، جو اس کے حالات تھے، جو معاملات تھے، ان میں اپنے آپ کو مطلب ایک سٹیبل کرنا، کھڑا رکھنا اور پھر اس کا حل دے دینا، وہ حل دے دینا، اور اس پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لے آنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد آپ نے بیان کر دیا کہ ہم گروہ انبیاء ہیں، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو پیچھے چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اب یہ مسئلے کا حل نکلا، یہ جو اس طرح کے جو میٹر ہیں، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مکالمہ تھا، جو رسپونڈ تھا آپ کا، وہ کہ اپنی مثال آپ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کے متعلق ارشاد فرمانا، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سننا، پھر کفار مکہ کی باتیں، پھر وہ فیس کرنا، یہ رکنا، یہ ٹھہرنا، وہ شعب ابی طالب کے جو معاملات تھے اس کو دیکھنا، اس کو ٹھہرنا، جمع قرآن کا معاملہ تھا، جمع قرآن کا، اللہ اللہ کیا بات کر دی آپ نے، قرآن پاک جمع کرنے کا مسئلہ، یعنی جو کام میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ فاروق اعظم فاروق بار اعظم بار کہہ رہے ہیں، ہاں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں، تو وہ مطلب حالانکہ وہ تو اس کو ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دور اندیشی اور فراست پر اور آپ کی کمالات کے اندر بھی ہم اس کو لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اس پہ مشورہ تو دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غور کیا، تفکر کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرے سینے کو کھول دیا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی میں ضرور ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس سے اگر آپ تھوڑا سا آگے آئیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو منکرین زکوٰۃ آئے، ان سے جو آپ نے جہاد کا فیصلہ کیا، وہاں تو آپ کی رائے جدا تھی اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی رائے جدا تھی۔ آپ یہ دیکھیں یہاں آپ کی رائے جدا تھی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ خلافت ہوئی، خلافت کے بعد کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تقریباً کئی معاملات فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں، پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت، یہ خلیفۃ الاول، پہلے خلیفہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کا سفر ہونا، اب اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ پہلی مرتبہ۔ منکر زکوٰۃ کے بارے میں غور کرنا، فیصلہ کرنا، اس کے معاملے میں اپنی رائے کو سامنے رکھنا، یہ پہلی مرتبہ۔ اسی طرح مسلمہ کذاب
اسی طرح اور بہت سارے مسائل، ان سب پر غور کرنا، دیکھنا، فیصلہ کرنا، اپنی رائے دینا، صحابہ کرام علیہم رضوان پر اپنی رائے کا اظہار کرنا، ان کا مطلب کہ ان کے دلوں میں بھی وہ بات اتارنا کہ بھائی یہ جو کچھ ہے یہ ہے کیا، اور اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا، اور ان مسائل کو دیکھنا، سمجھنا، غور کرنا، پھر ڈیسیجن لینا، نتیجہ کیا نکلا یہ بتاتا ہے کہ ان کا فیصلہ مدینہ 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 ہوا اس میں کرتا ایسا ان کا سب سے بڑی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اپنے فیصلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، آپ کے عشق و محبت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کر رکھا ہوا ہے. اور آپ یہ جس طرح کے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو لشکر گئے ہوئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ حضور ان کو واپس بلا لیجئے، ہمیں انٹرلین اندر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیجا ہوا ہے میں اس کو واپس نہیں بلا سکتا. یہاں پر جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی اولیت کی آپ بات کریں کہ جو بھی کام پہلے آیا سرکار کے بعد صدیق اکبر کے لیے سب سے پہلا کام تھا. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات المصابیح میں مرآت میں تحریر فرماتے ہیں، بکر کا معنی ہے اولیت، فرسٹ پوزیشن، اولیت فرسٹ پوزیشن، اور ابو کا معنی ہے والا، جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا. تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہوا کہ اول پوزیشن والا، اولیت والا. تو آپ ایمان میں بھی سب سے اول ہیں، معراج کی تصدیق کرنے والے میں بھی سب سے اول ہیں، اور اسی معنی سے اگر مناسبت رکھیں کہ جب آپ کے سامنے معاملات آئے تو فیصلہ کرنے میں بھی سب سے اول ہیں صدیق اکبر رضی اللہ. بہت پیارے پیارے آپ کی اس طرح کے پہلو. ایک عورت آئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی بارگاہ اللہ میں، تعالیٰ علیہ اپنی کوئی حاجت پیش کی کہ یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر دوبارہ سے بلایا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں واپس آؤں تو پھر کیا کروں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم ابو بکر کے پاس آؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کرے. کمال درجے کا تدبر تھا اور کمال درجے کی آپ میں صلاحیتیں تھیں، استقامت تھی، ضبط تھا. اب نتائج کیا ہمیں سمجھنے کو ملتے ہیں؟ ہم لوگ بہت جلد باز ہیں، ہم لوگ فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں. پھر فیصلہ جب ہم کرتے ہیں نا، اس فیصلہ کرنے میں ہم شریعت، دین، اسلام، سنت، ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے. یہ جتنے بھی اس وقت ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بعض بہت بڑے بڑے کرتے دھرتے کہلاتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں اور بڑے کام کرنے کا یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور یہ بورڈ بھی بناتے ہیں. اب بھائی آپ کا جو بورڈ بیٹھا ہوا ہے، آپ کی جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کمیٹی کن علماء پر ہے؟ ان کی علمیت کیا ہے؟ ان کی علمی قابلیت کیا ہے؟ ان کی علمی صلاحیت کیا ہے؟ اس پر غور کریں. آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھ کر کسی بھی معاملے کے اندر، خواہ وہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں، آپ کے فیملی معاملات ہیں، آپ کے جو جس طرح کے معاملات ہیں، آپ جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ وہ فیصلے کو کس چیز پر دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک مسلمان کے نزدیک صحیح و غلط کے فیصلے کا جو معیار ہے وہ قرآن و حدیث کا حکم ہے. کیا ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا تو نہیں ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہوتے تھے، جیسے کہ ابھی ہمارے اسلام نے کہا، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو سامنے رکھتے. یعنی گویا کہ یوں کہا جائے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا فیصلہ فرماتے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ ان کی مقام صدیقیت بھی ہے اور ان کی مقام معرفت بھی ہے. یعنی وہ باتیں جو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جن کا ادراک نہیں رکھتے، مطلب وہاں تک ان کی اپروچ نہیں تھی، پہنچ نہیں پاتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ کلمات جو ادا ہوتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کی گہرائی کو پا لیتے کہ یہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیفیت تھی، وہ آپ کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہے تھے؟ اس وقت وہ آپ پر عشق کا غلبہ تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے موقع پر بہت غم کا غلبہ کہ جو کہے گا کہ ان کی وفات ہو گئی میں سر اڑا دوں گا، اور ایسی کیفیت ہے. اور صدیق اکبر نے اس موقع پر وہ جو آپ فرما رہے ہیں تحمل، بردباری اور ٹھہراؤ، اور قرآن پاک کی آیت پیش کی، وہ اس میں شاید ہوگی وہ.
اب وہ آیت کریمہ بیان کی، اور وہ آیت کریمہ بیان کرنے کے بعد گویا کہ یوں سمجھے کہ سب کو آپ نے وہ ترکیب میں لے لیا کہ یہ مطلب کہ یہ ہے. اب یہ جو کام کیا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت یہ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت گویا کہ ایک کشتی کو سنبھالا نا، دلاسا دیا، کھڑے ہو گئے، اور وہ ایسے حالات کے اندر امت کی کشتی کو سنبھالنا یہ آپ ہی کا حصہ تھا. اصل میں میدان جنگ ہو، میدان تجارت ہو، گھر کے مسائل ہوں، انٹرنل ایکسٹرنل معاشرتی مسائل ہیں، ہر جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو نا فوراً ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، فوراً کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کسی مسئلے پر اگر فوراً کسی ایکشن کی ضرورت ہے آپ فوراً ایکشن لیتے ہیں. کہیں پر پری پلان کی ضرورت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے پلاننگ کرنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے پلاننگ کر رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہجرت والا واقعہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. آپ نے 2 اونٹنیاں خریدی اور ان کو کی کر کے جو ہے وہ درخت کے وہ کھلا کر جھاڑیاں آپ نے بڑا فربا کر لیا تھا. 4 ماہ تک آپ جو ہے ان کو کھلا کر فربا کرتے رہے. آپ کو پتا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی سفر کے اندر اور طاقتور جانور ہمیں چاہیے ہوگا، تو اسی لیے 4 ماہ تک آپ نے ان اونٹنیوں کو فربا کیا. اس کے بعد ان دونوں اونٹنیوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر فرمایا. اب یہ پری پلان ہے آپ کا، پہلے سے آپ نے پلان کر کے رکھی ہوئی ہے جن مسائل کا سامنا ہے. اچھا اسی طریقے سے جہاں فوراً ڈیسیجن لینا ہے، غزوہ بدر کے اندر دیکھیں عریش بنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر یعنی بیٹھ کر تشریف فرما ہو کر وہاں سے جنگ کے اور سارے حالات کو جو ہے ملاحظہ کریں گے. تو اب جو ہے صحابہ کرام نے بات ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر پہرا دینے کے لیے کون خوش نصیب ہوگا جو حاضر ہوگا. تو اب سب مشاورت ہو رہی ہے، تمام ہی خاموش ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہاں پر آپ جو ہے تشریف لے کر آئے بڑی تیزی کے ساتھ اور فرمایا کہ میں یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ پہرا دوں. اسی طریقے سے جہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا من اشجع الناس، حضرت علی نے فرمایا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں. آپ نے فرمایا لا ابو بکر اشجع الناس. صاحب اس کے اندر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے مسائل اور ان کا حل، تو عمومی طور پر جنرل جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ایڈ ہاک ازم پایا جاتا ہے، جس کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کہ کام چلاؤ. نفسیاتی کتابیں وغیرہ جو ہوتی ہیں یا جو اس موضوع پر معاشرتی مسائل پر لکھی جاتی ہیں اس میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایڈ ہاک ازم کے نام سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ کام چلاؤ. ہمارے معاشرے کے مسائل دیکھے جائیں تو اس کے اندر ایک مسائل کے حل نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، محلے میں ایڈ ہاک ازم پایا جاتا ہے کہ کام چلاؤ، فی الوقت جیسا ہوتا ہے چلائیں، بعد میں جو ہوگا دیکھی جائے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ بعد میں جو ہوتا ہے تو پھر وہ معاملہ اس سے بڑا بگڑ چکا ہوتا ہے، اس کے اندر بگاڑ پہلے سے زیادہ آ چکا ہوتا ہے. تو اگر یہ ایڈ ہاک ازم ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو جائے، کام چلاؤ کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے، جو بھی حل کرنا ہے پراپر وے سے اس کا حل کیا جائے، تو ہمارے گھر کے، ہمارے محلے کے، ہمارے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، احباب کے کافی سارے مسائل اس سے بھی جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جتنے بھی فیصلے کیے ہیں آپ کی سیرت کو پڑھا جائے تو اس کے اندر اب چونکہ یہ چیز ایک ذہن کے اندر تھی، تو اب جیسا کہ آج سلسلے کی تیاری تھی تو اس کے حوالے سے میں مطالعہ بھی کر رہا تھا، تو کسی بھی فیصلے کے اندر آپ کی سیرت میں یہ چیز نہیں پائی گئی کہ کام چلاؤ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس کا پراپر وے دور اندیشی کے ساتھ کہ اس وقت یہ عمل کیا جا رہا ہے، اس کا اثر بعد میں کیا ظاہر ہوگا، یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھ کر جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے اور معاملات کیا کرتے تھے. اگر دیوار میں کیل ہلکی لگا دی جائے نا اور اس پہ فریم لٹکا دی جائے گا تو فریم گر جائے گی. صحیح فرما رہے. صحیح سوراخ کر لکڑی ڈال کر صحیح طور پر اس کو لگا دیا جائے نا، اس کے بعد فریم لٹکا دیں، انشاءاللہ پھر آپ سکون سے سو جائیں، فریم نے گرنا نہیں ہے. تو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت غور و خوض کی، تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے واقعی چل چلاؤ والا ہی نظام کئی جگہوں پر ہوتا ہے، بعض شخصیات اس سے مستثنیٰ ہوتی ہیں،
ان کا گھر کا نظام بھی پھر اچھا ہوتا ہے. ان کے گھروں میں پلک میں ڈالنے کے لیے، وہ شوکین میں ڈالنے کے لیے پلک ہوگا، 2 تار نہیں ہوں گے، وہ چل چلاؤ والے لوگ نہیں ہوتے. ان کے یہاں الیکٹرک کا بورڈ لٹکتا نہیں ہے، اور وہ جھومتا ہوا نہیں رکھتے کہ وہ یا مطلب وہ بیل کا وہ ڈھکن گر جاتا ہے اٹھا کر بھی رکھ دیتے ہیں. ارے بھائی کو اس کو اسکرو سے ٹائٹ کر لو، نہیں وہ لٹک گیا ہے. یہ اٹکانے کا جو ہمارا جو نظام ہے نا، لٹکانے کا، اٹکانے کا، اور وہ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مسائل بھی لٹکاتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی بھائی ارے چلو ابھی تو کر دو، ابھی تو کر دو کہ دوبارہ پلٹ کے آئے گا. یعنی یہ مصروف لوگ جو ہوتے ہیں نا، کامیاب لوگوں کا اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو وہ کسی کام کا حل ایسا نکالیں گے کہ دوبارہ وہ کام آپ تک نہ آئے. ایک شخص ہے مصروف، مثال کے طور پر اگر ایک شخص یہ ہے مصروف شخص ہیں، پاکستان بھر کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. اب ان کے پاس ہمارے یوسف بھائی ایک مسئلہ لے کر گئے. اب ان کو پتا ہے کہ میں نے روز کے کئی مسائل حل کرنے ہیں. اب یوسف بھائی کا مسئلہ انہوں نے اس طرح حل کرنا چاہیے کہ یہ دوبارہ میڈل کا نہیں آئے، کیونکہ اب انہوں نے بھی آنا ہے، انہوں نے بھی آنا ہے، انہوں نے بھی آنا ہے، انہوں نے بھی آنا ہے. اب اگر یہ دوبارہ آ جائے تو یہ مطلب پروفیشنل ڈاکٹر کا کلینک تو ہے نہیں کہ جو دوائی دے کر بولے گا کہ 4 دن کے بعد پھر آ جانا. حالانکہ بعد ڈاکٹر ہو سکتے ہیں کہ یہ ایسی دوائی دے دے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن کلینک بھی تو چلانا ہے نا. لیکن یہاں مطلب ایسا یہ کلینک تو ہے نہیں کہ جہاں مطلب کہ دوبارہ مڑ کر مسائل لے کر کوئی آئے گا تو ہر مسئلے پر ہم کو پیسے ملیں گے. یہاں ایسا نہیں ہے. تو جو دنیا میں کامیاب لوگ گزرے ہوں گے نا، اگر آپ ان لوگوں کی ہسٹری پڑھیں گے تو ان کے مسائل کی حل کرنے کا جو انداز ہے نا، وہ ایڈ ہاک بیسس پر نہیں ہوتا، وہ چل چلاؤ کی بنیادوں پر نہیں ہوتا کہ یار ابھی دے دو، یار ابھی تو بھیجو، یار ابھی تو کر دو، دوبارہ دیکھ لیں گے. دوبارہ کیا دیکھیں گے؟ دوبارہ دیکھنے کے علاقے پر ٹائم ہی نہیں ہے. وہ دوبارہ بیچارہ آ جائے گا کہ جناب وہ تو میں گیا تھا وہاں تو مسئلہ ہوا ہی نہیں. یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو جہاں بھیج رہا ہوں وہاں بھی اس کا مسئلہ حل ہونا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ آپ نے پرچی لکھ دی ہے، آپ نے اس کو دھکا مار دیا ہے، یا آپ نے کہا یار میں فون کر دیتا ہوں آپ چلے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. یہ صرف آپ اپنے اوپر سے ایک چیز نکال دی، ایک ٹال دی، وہ پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی. لہذا جو اس طرح کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو والد ہیں، وہ اپنے بیٹوں کا حل مستقل بنیادوں پر نکالیں. اپنے گھر میں اگر پریشانی ہے، بے پردگی ہے، گناہوں کا سلسلہ ہے، اس کا حل مستقل بنیادوں پر نکالیں. اس کے لیے صبر و تحمل اور بردباری سے کام لینا پڑے گا. یہ چل چلاؤ اور یہ نکل گئے، یار تم کر لینا، یار آپ کر لینا، یہ کر لینا میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں. بھائی کیا کر لینا؟ آپ بتا دیجئے، آپ کے سامنے حل ہے نا. میں مثال کے طور پر میرے پاس ایک حل ہے. اب میں آپ کو حل بھی کچا دے رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس پکا حل موجود ہے، مگر اپنے 2 4 5 10 منٹ بچانے کے لیے، آدھا گھنٹہ بچانے کے لیے میں نے آپ کو صحیح حل نہیں دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں بیٹھ کر آپ کو صحیح حل دیتا اور آپ سے پوچھتا کہ آپ نے کیا سمجھا. آپ کہتے کہ میں نے یہ سمجھا. اب واقعی یہ وہی سمجھے کہ جو حل ہے، تب جا کر آپ حل نکال کے دے، انشاءاللہ تعالی مدینہ حل نکلے گا. ادروائز بہت پرابلم ہو جاتی ہے. اور یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. باقاعدہ معاملے کو دیکھنا چاہیے، وہ تفہیم پراپر ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کو ملیں گے. کچھ کالز لے لیں. مدینہ، میں جامعہ المدینہ صبح سے سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ عجیب شاہ صاحب سے فرما دیں کہ ہمیں جو باپا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت رچ ہے وہ ہم سنانے دیتا لیتا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کا مدنی کارما دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منقبت کی تیاری کریں حاجی شاہی صاحب. تیاری ہے، چلیں اور کال سنائیے. یہ تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں کاڑا سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. اس سلسلے کے اندر آپ سے میرا سوال ہے کہ مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ
واقعہ سنا دیں کہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تھے اور پھر مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام وحید ہے اور میں سانگر سے ہوں. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. ہم آپ کے پروگرام کو بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں سر. اور سر میں فرمائش کرنا چاہوں گا مجھے کوئی بھی اچھا سا نعت سر سنا دیں. نعت سنا دیں. کوئی سی بھی نعت سنا دیں. ہاں ہاں بہت ماشاءاللہ ہمارے تو شاہد بھائی ہیں. سبحان اللہ. ہاں منقبت بھی سنیں گے, نعت بھی سنیں گے. اور انشاءاللہ جو ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں جو سوال کیا ہے غار کا, یہ ہم اپنے موضوع کے مطابق ہی انشاءاللہ اس واقعے کو لے کر آئیں گے. شاہد بھائی منقبت سنا دیں. بلکہ نعت شریف کی فرمائش بھی آئی ہے نا, تو کوئی بھی چند اشعار پہلے نعت شریف کے سنا دیں پھر بھلے منقبت کے بھی سنا دیں. سب سے اعلیٰ نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے, یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے, حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے, حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے, جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے, وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں, وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں, امیر المؤمنین ہیں آپ, امام المسلمین ہیں آپ, نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے, نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے, نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے, نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے, نبی والی تیرے مشکل کشا
صدیق اکبر ہے یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے. اتوار تک ہیں یا اگر اتوار کو ہوں تو ہمارے ساتھ اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کیجیے گا. 9:30 بجے ہے نا مدینہ؟ ہاں انشاءاللہ تعالی 9:30 بجے اتوار کو. اس سے کنفرم ہوا کہ آپ بھی ہوں گے. نیت تو ہے انشاءاللہ. آپ بھی کنفرم کر لیتے ہو یار. تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا جدول انشاءاللہ. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو نیت ہے انشاءاللہ تعالی یہ اتوار کو 9:30 بجے جو اجتماعی ذکر و نعت ہے یہ، اور پھر اسی سے انشاءاللہ متصل پھر وہ جو آپ کا سلسلہ چل رہا ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. آباد اسے فرما ویرائے دل عاصی، آباد اسے فرما ویرائے دل عاصی، جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ، تو شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تربیت کے شاہکار صدیق اکبر ہیں. بے شک. ماشاءاللہ. یہاں جی صاحب میں ایک واقعہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جس میں صدیق اکبر کا درست فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. سورۃ اللیل کی جو یہ 2 موضوع اب ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جی ایک ہے اصل میں تیاری کر کے جو آتے ہیں تو آدمی تو وہ بولنا ہوتا ہے ایسا. درست فیصلہ ایک اپنی جگہ پر ہے. یہاں ہم جو بنیادی طور پر جس کو لے کر چل رہے ہیں نا وہ مسائل کے وقت ایک تدبر اور ایک بڑے ہوش اور ایک کیفیت کے ساتھ اس مسئلے کو فیس کر کے چلنا، ہم اس کو خاص اس کو مطلب فوکس کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ہماری ایک قوم مار کھا رہی ہے. یہ اس واقعے میں وہ دونوں پہلو موجود ہیں. یہ دیکھیں یہ فرمائیے گا نا کہ آپ ہی کچھ ایسی مثالیں دے کر سمجھائیں کہ دیکھیں اس کا درست مثال حل یہ ہے اور ایسا اگر ہو جائے. نہیں، ایک حل کے متعلق یہ عرض کروں کہ نہیں پہلے ہم ان کا بھی سنیں گے. ہاں کہ حل کے متعلق جیسے میں یہ عرض کروں مثال دے رہا ہوں. جیسے ابھی ہمارے سائر محترم نے سوال کیا کہ وہ جو غار ثور کا جو واقعہ تھا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کیفیت میں ہجرت فرمائی، وہ حالات کا اگر ایک تصور کریں کہ جس کیفیت میں، جس حصے میں، جن اوقات میں ایک ہجرت ہو رہی ہے اور دونوں جو ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے قلب، کے ذہن پر جو کچھ مطلب کہ ذمہ داری اپنی جو محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، یقیناً آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے تو کیا کہنے، مگر جو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا میں اس کے عرض کر رہا ہوں کہ جس انداز سے لے کر چلنا. اب دشمن تعاقب کر رہے ہیں، کبھی آگے کبھی جان کے در پہ ہیں، ابھی آتے کبھی آتے، ابھی آتے کبھی آتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح مطلب کہ ساتھ لے کر ان کا جو انداز رہا،
پھر غار کے اندر پہلے خود دیکھیں، اس وقت عقل کا کام ہونا نا، اصل ہے عقل کا کام ہونا. ایسے موقع پر عقل کیسی کام کر رہی ہے آپ کی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خود غار میں داخل ہونا نا، یہ آپ کی کمال درجے کی عقل مندی ہے. بڑی زبردست آپ کی فراست ہے. ایسے موقع پر دیکھیں، یوں تو نارملی میں تکلیف میں ہوں، آپ کو آ کر کہہ رہا مجھے حل نکال کے دے، یار یوسف بھائی کیا حل نکال کے دے دیا، مجھ پر آئیے میں حل نکال کر دوں تو پتہ چلے. یہ جو میں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین ہم سب جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب انسان پر آتی ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ یہاں جان جوخم میں کہ وہ جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب ایسے میں یہ عقل کا کام کرنا اتنی عمدگی کے ساتھ کہ پہلے غار میں خود داخل ہونا، پھر سوراخوں کو بند کرنا، یہ جو کیفیات غار کی جو بیان کی جاتی ہے نا، جو بھی سائل محترم نے بھی پوچھا کہ یہ سارا واقعہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو غار میں پھر وہ داخلے کی ترکیب بنی، تشریف لائے، پھر اس میں بھی ایک سوراخ میں مطلب کپڑے، یہ بھی آتا ہے کہ کپڑوں سے وہ سوراخوں کو بند کیا، ایک رہ گیا اپنی ایڑی مبارک رکھی، وہاں پہ بھی سانپ کا آنا اور وہ سارا معاملہ ہونا، اور ایسے موقع پر بھی پوری کوشش کرنا کہ ایڑی نہ ہٹے. جتنی طاقت تھی آپ کے اندر آپ نے کوشش کی کہ میری ایڑی نہ ہٹے، ایڑی میری لگی رہے کہ وہ اندر نہ آ جائے نا. مگر پھر ایک وقت آیا کہ وہ ایک طاقت سے باہر نکل گئی تکلیف. اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں، محبتیں، آپ کا لعاب دہن کا لگنا اور وہ سارے مسائل کا حل ہونا، وہ ہوتا نا کہ ساتھ ہے کون، ساتھ ہے کون. وہ قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کچ، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے کہ بس وہ ایک نظر پڑ جاتی ہے، وہ سارے کام سور جاتے ہیں. سورج بھی واپس آ جاتا ہے تو وہ سانپ کا زہر بھی چلا جاتا ہے، تو ٹوٹا ہوا بازو بھی جڑ جاتا ہے، تو نکلی ہوئی آنکھ بھی لگ جاتی ہے. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. بس یہ، اور یہ اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا. اتنا ان کو مطلب قرب ملا. تو یہ سارے جو معاملہ، تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کیفیت میں یہ ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت ایک پیغام کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اصل تربیت کا ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ بالکل قریب آ چکے ہیں، اب کیا ہوگا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، توکل کی ایک تعلیم دے رہے ہیں، لا تحزن الا اللہ معنا. ہاں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ ایسے کلمات ادا ہوئے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک واقعی تسلی ہو گئی. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. تو یہ جو تھا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک رات، یعنی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ملتا ہے نا کہ آپ کو جو بہت زیادہ چیزیں جو پسند تھی، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکتے رہنا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک ہے نا، آپ کو تکتے رہنا، یہ آپ کو بے حد پسند تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور وہ رات تھی ایسی کہ آپ کے سوا کو دیکھنے والا تھا ہی کون آپ کے غلاموں میں. دیکھتے رہے رات بھر ایک حصہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ اور وہ غار جو آپ فرما رہے ہیں بات، جو اس میں دیکھ رہا تھا فیضان صدیق اکبر میں 220 صفحے پر ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں، جناب صدیق کی خدمت ایسی مقبول ہوئی کہ سبحان اللہ، جب جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھے ہوں گے اور خوب جی بھر بھر کر چہرہ انور کو دیکھتے ہوں گے، اللہ اللہ، اس وقت ان کے دل کا کیا حال ہوگا. اور وہ اس رات ایسی عبادت کر رہے تھے جو فرش و عرش پر کوئی نہ کر رہا. ان کا زانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحل بنی تھی اور سامنے جمال یار تھا. اچھا یہ بھی دیکھیں کیسے عشق بھرے کلمات استعمال کیے نا. دیکھیں یہ عشق ہے. دیکھیں شاہد بھائی، یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ ماحول ہے. ان کا ماحول اختیار کرو جو عشق کی بات کرتا ہے، ادب کی بات کرتا ہے، احترام کی بات کرتا ہے. زانو مبارک کیا بنی؟ رحل بنی. تو اب زانو مبارک رحل بنی
تو چہرہ انور کا کیسا تصور بیان کیا صدیق اکبر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدنی چینل کے ناظرین کہیں مت جائیے، ان کے ماحول میں ان کی صحبت میں آئیے جو ادب جہاں ادب ملتا ہے، احترام ملتا ہے، صحابہ کرام کی بات ہو تو بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ کلمات ادا کیے جائیں، امہات المومنین کی بات ہو تو بہتر سے بہتر عمدہ سے عمدہ کلمات اختیار کیے جائیں. یعنی ہمارے امیر سنت یہاں تک فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کہنے کے بجائے مجھے امہات المومنین کہنے میں زیادہ لطف آتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ادب، محبت، پیار، عقیدہ، تعظیم کے کس قدر پہلو کے چشمے بیر ہیں آپ کے صرف ایک جملے کے اندر. تو یہ مطلب کہ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے. عاشقان رسول کا ایسا پیارا ماحول بن گیا ہے کہ یہاں ادب اور محبت اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور جب دشمنان نے ایسی بات کی جائے تب یزید کا جب ذکر آتا ہے، یزید پلیت فلاں، مطلب کہ وہ نمرود مردود، ابو جہل. تو پھر جب یہ آئے تو پھر بات بھی وہ کی جائے کہ بات بھی وہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ملے. تو جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکالا. یہ یاد رکھیے گا، ہم کو ہے اپنا ہے وہ عزیز. نعت خان صاحب ایسا نہیں کرو، چلو ہم دونوں ساتھ اٹھاتے. اب میں نعت خان نہیں ہوں نا، شعر یاد ہے نہیں تو آپ پڑھو نا، تو آواز آپ کی تھوڑا میں ساتھ ساتھ چلتا ہوں. ایسا نہیں کرو یار، نہیں چلے گا. مجھے یاد نہیں، میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ کی آواز ساتھ چلی جائے گی تو ورنہ یہ آواز ہی نہیں ہے میرے پاس. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. ابھی آپ سنا دو. اپنا ہے وہ، نہیں ایسا نہیں ہے، سنا ہے ایسا نہیں ہے، مدنی چل کے ناظرین بھی خوش ہو جائیں گے. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. پڑھا تو ایک کلام میں نے وہ لیکن وہ یاد نہیں ہے. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی وہ پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اتوار کو پوری تیاری کے ساتھ آئیے گا. اسی میں وہ غالباً شعر ہے، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. یہ اس میں بہت مزہ آیا نا. یہ کتنی اچھا یہ موضوع ہوتے ہیں نا، کتنا مزہ آتا ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے. ایک عشق کی، محبت کی، ادب کی، احترام کی جب بات ہو تو یہ بس یہ مدنی پھول ہیں تمام عاشقان رسول کے لیے، آپ سب کے لیے کہ براہ کرم اس صحبت کو اختیار کریں جہاں ادب ملتا ہو، احترام ملتا ہو، عشق رسول بڑھتا ہو، عشق
کہ صحابہ برتا ہو، عشق اہل بیت برتا ہو، جس سے عشق ہو، جس کی محبت ہو، جس کی تعظیم ہونا، اس کے لیے ایک شخص اچھے سے اچھے کلمات اختیار کرتا ہے، اچھے سے اچھے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہتر سے بہتر جملہ، کوئی بہتر سے بہتر لفظ، کوئی بہتر سے بہتر کلام ملے کہ جو میں ان کے لیے بیان کروں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ۔ اب عشق رسول کی بات ہے نا، عشق رسول کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لکھنی ہے، تعریف لکھنی ہے۔ اب تعریف لکھنی ہے تو اس کے لیے کس قلم سے لکھنی ہے؟ طوبہ میں، یہ جنت کا درخت کہلاتا ہے طوبہ، ایک نہیں، جنت کے درخت کا نام بھی طوبہ ہے۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، یہ ہو گئی شاخ کا انتخاب۔ کس سے لینی ہے؟ مانگو نعت نبی لکھنے کو، روح قدوس سے ایسی شاخ، کہ جبریل امین علیہ السلام ایسی شاخ عطا فرمائے، اور اس سے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھوں گا۔ تو یہ مطلب کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے، اللہ کی رحمت شامل رہی، عشق الہی، عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق اولیاء میں روز بروز آپ کو ترقی ہوتی محسوس ہوگی، اور یہ ہمارے ظاہر کی، ہمارے باطن کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بہت مفید اور بہت اعلیٰ شے ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمون رضا تاری، قادر پراما، مدینہ سلطان، جار غار، جار مزار، سید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدنی مکالمہ چل رہا ہے۔ غار ثور کے حوالے سے جو دیکھا الحمدللہ عز و جل، سنا ہے کہ احادیث مبارکہ کا خلاصہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو کندھوں پر سوار کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اوپر گئے، اور وہ جب راستہ دیکھتے تو لگتا ہے یہ ناممکنات میں سے ہے۔ وہ کون سا جذبہ تھا میں ایسا کرنے پر یہ ایسا ہو گیا الحمدللہ عز و جل۔ کے بارے میں مدنی کو ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کندھوں پر لے کر سرکار ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں میں نے غار ثور دیکھا ہے، لگتا نہیں کہ بندہ پیدل اس طرح کسی کو اٹھا کر لے کر چل سکے۔ یہ کون سا جذبہ تھا کہ لے کر گئے؟ ان کو تو کر چکے جو کرنی بشر کی۔ اللہ، تو یہ عشق ہوتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، عشق ہوتا ہے۔ اس کو عشق کے سوا آپ کیا نام دیں گے؟ محبت کے سوا کیا نام دیں گے؟ وارفتگی کے سوا کیا نام دیں گے؟ اور اس کے علاوہ آپ اس کو کیا نام دیں گے کہ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال درجے کا عشق، کمال درجے کی محبت ہے، جو راہ بھی دکھاتی ہے، ہمت بھی دلاتی ہے، جذبہ بھی دلاتی ہے، اور بلندی بھی دلاتی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ المکرمہ میں سرکار نے حکم دیا کہ بتوں کو توڑنا ہے، تو سرکار علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ تشریف فرما ہو جائے، مگر سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم بار نبوت کو نہیں اٹھا سکتے۔ وہاں منع ہے اور یہاں صدیق اٹھا رہے ہیں، یہاں صدیق اکبر کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بار ماشاءاللہ نبوت آپ کی شان کے تو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ غار ثور کے متعلق جو سوال بھی آ رہا ہے، یہ ایک اور سائل محترم نے بھی اس متعلق کچھ کہا، تو کل انشاءاللہ تعالی، کل شام 7 بجے، کل رات 7 بجے انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر جو آپ کو دکھایا جائے گا، آئیے اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں، جہاں غار ثور واقع ہے۔ ہجرت مدینہ کی بات ہو اور غار ثور کا تذکرہ نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب پر مکہ مکرمہ میں گویا زندگی گزارنا مشکل کر دیا گیا تھا۔ طرح طرح کے ظلم و ستم تھے، رہنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ آج ہمیں ایک نیا تجربہ ہوا کہ ہم چلتے 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 پہاڑ پر کافی آگے آ گئے، مگر اب آ کے پتہ چلا کہ یہ راستہ ہی غلط ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تشریف لے گئے ہوں گے،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، خوف کا عالم بھی تھا، بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے ساتھ پانی بھی ہے، ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد رک بھی جاتے ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسے سفر کیا ہوگا؟ بہت تھک گئے ہیں، ابھی آدھا سفر ہوا ہے، تقریباً 1.25 گھنٹہ ہمیں چلتے ہوئے ہو گیا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا کینٹین بنا ہوا ہے، رات کے اس وقت 11 بج رہے ہیں، اس کینٹین پہ ہمیں چائے بھی مل گئی ہے، تو آپ یہاں چائے بھی پی سکتے ہیں۔ این اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں یقیناً یہی کہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم جس مبارک غار میں رہے، میرے آقا یہاں چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ روایتوں کے مطابق میرے آقا نے 3 راتیں یہاں قیام۔ سبحان اللہ، یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل کل رات 7 بجے مدنی چینل پر دکھایا جائے گا، اور ہجرت یہ جو سفر ہوا تھا یہ بھی رات کا وقت تھا، اور اس وقت جو کیفیت ہوئی ہوگی تو وہی عرض ہے کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ٹھہراؤ تھا اور اس کو جو فیس کیا اس مسئلے کو، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کی زندگی کا اہم ترین پہلو آپ کے سامنے بیان کروں، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسائل کا سامنا کرنا اور ٹھہرنا اور ایک عرصے تک رکنا۔ ہمارے یہاں رکا نہیں جاتا، آتا ہے تو ہم فوراً اس کو لے کے چلتے ہیں اور مارا ماری کر دیتے ہیں۔ وہ ہے واقعہ افک، یعنی یہ اتنا نازک واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر تھا، غزوہ بنی مستلق سے جب واپسی تھی، اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ بچھڑ جانا، علیحدہ ہو جانا، وہ کسی وجہ سے قافلے سے الگ ہو گئیں اور قافلہ آگے نکل گیا۔ پھر آپ کا مکہ مکرمہ آپ کا پہنچنا، اور پہنچنے کے بعد پھر آپ کے متعلق منافقین کا بہتان کا انداز اختیار کرنا، بہتان لگانا، اور اس کو ایک ٹائم تک یہ چلتا رہا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس وقت کیفیت تھی وہ بھی کتابوں میں لکھی ہے، کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیفیات تھی وہ بھی کتابوں میں لکھی ہیں، سب لکھا ہوا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بات جس پر کی گئی تھی نا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہے، آپ کی منظور نظر ہے، آپ کی نور نظر ہے، ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو وقت آپ نے جس تدبر کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ گزارا، اور پھر اس پر بھی صلہ رحمی کا جو باب چلا، اور جن کے متعلق پتہ چلا کہ وہ بھی اس بہتان لگانے میں شامل تھے، اور آپ ان کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، اور آپ نے ایک اپنے طور پہ، کیونکہ بہت بڑا اٹیمپٹ تھا نا، ایک بیٹی پر بات ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں اب ان کے ساتھ یہ خیر خواہ والا معاملہ نہیں کروں گا، اس پر قرآن مجید کی آیت کا نازل ہونا، آپ کو فضل والا فرمانا، پھر آپ کو یہ ارشاد فرمانا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر سے کام لیں، معاف کرے درگزر سے کام لیں، اور آپ کا درگزر سے کام لینا، ان کے ساتھ معاملہ کنٹینیو کرنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنانا، یہ اتنا خوبصورت انداز، ایک خوبصورت یہ ایک وہ رہا کہ اس کے جو نتائج نکلے وہ دیکھیے کہ آج بھی قیامت تک جب یہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا، آپ کی شان بیان کی جاتی رہے گی، اور اسی شان کو بیان کرتے کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان ہوتی رہے گی۔ پھپھی سے ہاتھوں ہاتھ سلو کر لیا، میرے سنت کا رسالہ جو ہے اس میں یہ واقعہ لکھ دیا ہوا ہے سر، یہ واقعہ اس میں بھی ہے، نیکی کی دعوت میں بھی، نیکی کی دعوت اس میں بھی پورا واقعہ امیل سنت نے نقل کیا ہے، تو وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ کبھی کوئی گھر پر، خاندان پر اس طرح کی بات آتی ہے نا میٹھے اسلام بھائی، اپنی ذات پر، یاد رکھیے گا جلد بازی مت کریں، تحمل مزاجی سے کام لیں، ہمیشہ یاد رکھیں
جب بھی گرم پتیلی پکڑیں گے ہاتھ جل جائے گا. برتن کو ٹھنڈا ہونے دیا کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گرم بحث میں کود پڑتے ہیں, خود بھی جلتے ہیں, دوسروں کو بھی چنگاریاں اڑا دیتے ہیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ معاملے کو تحمل مزاجی کے ساتھ, تدبر کے ساتھ کریں. مثال کے طور پر آپ کو آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ پتا چلا, خدا نہ خواستہ کوئی کمزور بات پتا چلی, فوراً آپے سے باہر رو کر او ہی نکل جا, ماروں گا, دے لاتے ڈھوسے ٹھوسے دھکا مارا, وہ نکلا گھر سے باہر. پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے میرا بیٹا کہاں چلا گیا. اب بھائی تھوڑا سا رکتے, صبر کرتے, موقع کا انتظار کرتے. اگر نرمی سے سمجھانا ہے تو نرمی سے کب سمجھانا ہے, اگر سختی کی جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اور جتنی اجازت دی ہے اگر وہ کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھیں. خود امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ مضمون عطا کیا ہے, یہ مدنی پھول عطا کیے ہیں کہ ہر بات پر اولاد کو نہ ٹوکے, ٹھہرا رہے, جمع کرے, پھر ایک وقت آئے گا تھوڑا موقع دے کر پھر کہا جائے. بعض اوقات بات کریں, یعنی اسلامی بہنوں کو گھر میں جیسے ہی کوئی وہ شام کو آیا بیچارہ تھکا آ رہا تھا, وہ پہلے سے بھری ہوئی بیٹھی ہوئی ہے, اتنا سارا مرتا کہ برتن بھر کر باتیں رکھی ہوئی ہے, جیسے آیا فوراً وہ اپنی باتوں کا برتن اٹھایا اور اس کے بعد ڈھیل دے ڈھا کر کے. اب وہ تھوڑا رک تو جاؤ, پانی وانی پلاؤ, کو تسلی کا تو گھونٹ تو لو یار, بیٹھتے تھا اس کو نہ ایسی مارا ماری. حالانکہ وہ کن کا واقعہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹے کا انتقال ہو گیا, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یار کمال کا واقعہ ہے نا, انہوں نے حکایات میں تفصیل جی کمال کا واقعہ ہے. مطلب کہ یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ عورت کو مرد صبر دیتا ہے نا, صبر کی باتیں کرتا ہے. یہاں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کمال کا واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا انتقال کر گیا, اور جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں تو فوراً وہ نہیں کہ یہ ہو گیا, اب ان کا کام ہے ان کو تسلی دی, اطمینان ہوا, جو مطلب کہ بشری تقاضے تھے وہ پورے ہوئے. سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر ایک واقعہ, حکایت, مثال کہ اگر پڑوسی کو کوئی عاریتاً چیز کوئی ہو اور وہ واپس لے تو دینے والا واپس دینے والا کیا بات کرے گا, وہ نہیں دے دینی چاہیے, اس میں کیا مطلب کہ وہ سارے موضوع کر کے کیسی مینٹلی پریپریشن ہو رہی ہے, ذہن سازی ہو رہی ہے. اس کے بعد اپنی اولاد کے انتقال کی اطلاع دینا, یار یہ کمال کی چیز تھی کہ ماں بتا رہی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور باپ کو صبر آ جائے, اتنی تسلی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. ابھی یار یہ مثال کہاں سے آئے گی؟ تحمل مزاجی, بردباری, صبر, حکمت, تدبر کی ایک خوبصورت مثال, وہ بھی اسلامی بہنوں کے لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا, تو اب بھی آپ کی زوجہ آپ کو اطلاع نہیں دے رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے صحابہ کرام کے ساتھ, اطلاع نہیں دے رہی, اور پھر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آتی ہے کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ آپ کھانا, پھر بھی کہیں کہ موجود نہیں ہے, وہی آئی ہے جی ہاں, پھر بھی وہ موجود نہیں ہے. اور پھر جب بہت زیادہ اصرار کیا جاتا تو پھر وہ جا کر حقیقت بتاتی کہ یوں ہو گیا ہے. یہ سب اس کے اندر یہ واقعات تو ہیں, لیکن بات یہ ہے نا کہ صبر کرنے کا, فوری رد عمل ظاہر نہ کرنے کا ذہن یوں نہیں بنتا کہ اگر میرے گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا اور میں نے اس پہ صبر اختیار کیا تو اب جو ہے نا وہ معاشرے کے افراد کہیں گے کیسا آدمی ہے, گھر کے اندر یہ ہو گیا اور ابھی تک یہ سوچنے میں لگا ہوا ہے. اسی طرح کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے, اب اس کے اندر کیا ہے کہ اگر بندہ صبر کرتا ہے تو باتیں سننے کو ملتی ہیں, اور اگر نہیں کرتا تو اس کے غلط نتائج سامنے آتے ہیں. باہر والے کو کیا پڑی ہوئی ہے کسی کے گھر میں ٹانگ جھانک کر کے اس پر تبصرہ کرنے کی؟ پہلی بات, ہمیں ایسا ماحول رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہمارے گھر کی باتیں باہر ہوں. دوسری بات, اگر کوئی باہر سے بات آئی ہے تو کس حکمت عملی کے ساتھ طے کرنا ہے, یہ گھر والے کا کام ہے کہ وہ سوچے سمجھے. باہر والے کا کام ہے کہ وہ اپنے حسن ظن پر اس کو قائم رکھے اور تبصرہ نہ کرے. پھر ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہر بات ہر جگہ پر فکس ہو, منطبق ہو, لاگو ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں واقعی ریپڈلی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا منکرین زکوٰۃ کے بارے میں جو ڈیسیجن لیا وہ ریپڈلی ڈیسیجن, بہت فوری ڈیسیجن تھا کہ نہیں ان کے بارے میں یہی ہے. اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت ان کا شرع صدر نہیں ہو پا رہا, مگر آپ ڈٹے ہوئے بھائی یہی ہے, ان کا یہی نتیجہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا.
کیونکہ وہ ایک اسلام میں جو چیز فرض تھی اس فرض سے وہ مطلب کہ مزاج آپ کا ایسا نہیں تھا، بہت تحمل مزاج تھا، مگر یہ آپ کی دور اندیشی تھی نا، ماحول ایسا بن گیا تھا، اگر اس کو یہاں نہ دبایا گیا جی تو یہ تو پھیلتے پھیلتے کہاں تک چلا جائے گا. تو دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے کہ حکیم کا کام ہے کہ کس وقت کس زخم پر کون سی دوائی لگانی ہے. سبحان بعض اوقات زخم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دوائی لگائی جائے گی اور ٹھنڈک ملے گی آپ کو، اور بعض اوقات ایسی دوائی لگائے چیخ نکل جائے گی. وہ زخم کو درست وہ حکیم جانتا ہے کہ کون سی دوائی لگانی ہے. تو اتنی حکمت تو مطلب آنی چاہیے. باپ کو بھی نہ آئے گی تو پھر کس کو آئے گی؟ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ باپ کو پتہ نہیں اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، شوہر کو پتہ نہیں کہ بیوی کا مزاج کیسے سنبھالنا ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہ شوہر کے ساتھ کیسا چلنا ہے. یہاں تو بس وہ چل رہی ہے گاڑی، چل رہی ہے، پھر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، ماں باپ الگ ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہے، تو خلا ہو رہے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تباہی آ رہی ہے. علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، صبر نہیں ہے. تو جب تک کہ تحمل مزاجی کی عادت ہمیں پیدا نہیں ہوگی، ضبط اور صبر کی عادت پیدا نہیں ہوگی، معاملہ فہمی کی عادت تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا ایک اور بات آپ کو، وہ یہ کہ اگر کوئی بات کرنی ہے نا رک جائیے. الحمدللہ 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 امیر علیہ سنت کو میں نے اس معاملے میں بہت ہی زبردست طریقے سے دیکھا ہے. یعنی یوں کہ جب کر کوئی مجھ سے جیسے کوئی بات کرنی ہے، ان سے کوئی بات کرنی ہے، اور جب سامنا ہوگا تو ڈائریکٹ بات نہیں کر دیں گے. سامنے والے کو پہلے تھوڑا سا تسلی ہوگی، بیٹھیں گے، یہ ادھر ادھر کی بات ہوگی، ایسا لگے گا اس کو پہلے کچھ خالی کرنا ہے تو پہلے اس کا خالی ہو جائے گا، یہ سب ہو جائے گا. پھر کبھی جا کر بڑی تسلی کے ساتھ ذہن بنا کر ماحول دے کر پھر بات کریں گے تو وہ بات ایسی آتی ہے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہتے ہیں یار آپ کو میں نے کہہ تو دیا تھا. ارے بھائی کب کہا تھا؟ ارے آپ کو کہا تھا نا. ارے کب کہا؟ وہ نہیں آپ وضو کے لیے جا رہے تھے، میں وضو کر کے آ رہا تھا، سیڑھی پر تو بات ہوئی تھی ہماری. اب یار اس پر جماعت کی پڑی گئی تھی، میں آپ کی بات سنتا نہیں، بات تو کر دی تھی نا آپ سے. وہ نہیں وہ جو آپ وہ کھانا کھا رہے تھے تو میں چلتے تھے آپ کو بول دیا بھائی یہ کر لیجئے گا، آپ نے بھی تو ہوں کہا تھا. ارے یار وہ کہاں ہوں یاد ہوگا. اب ہم اسی طرح مطلب کہ ایک دوسرے کو بات کہتے سنتے رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر چسپا کر دیتے کہ یار وہ میں نے آپ سے بات کی تو تھی، وعدہ خلافی کر دیا آپ نے. ہاں آپ کو کہا تو تھا. تو اب اگر آپ کی بات واقعی اہم ہے، آپ کی بات واقعی اہم ہے تو غیر اہم موقع پر کیوں کرتے ہو؟ اہم بات اہم وقت میں اہمیت دلا کر کی جاتی ہے، یوں نہیں اٹھا کر ڈال دی جاتی تاکہ بات کی اہمیت ہی نہ رہے. الحمدللہ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مبارک شان جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، تحمل مزاجی اور مسئلے کو دیکھنا، ضبط اور صبر کے ساتھ اس کو فیس کرنا، پھر اس کا حل نکالنا، یہ آپ کی بہترین خصوصیات کا ایک حصہ ہے. آئیے کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب الحمدللہ محمد کاشف اتاری اس وقت مدینہ المنورہ میں موجود ہوں، ماشاء اللہ. اور خوش نصیبی سے آج مدینہ منورہ میں یوم صدیق اکبر کی شب شروع ہو چکی ہے. الحمدللہ آج یہاں پہ حاضری نصیب ہوئی اور الحمدللہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز بھی تقسیم کی. آپ دعا فرمائیں کہ یہاں جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں باادب رہنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچا عشق رسول ہمیں عطا فرمائے. اور حاجی صاحب آج ہماری آخری شب ہے، کل مدینہ منورہ سے رخصت ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار باشوق مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا. پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا. ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں،
زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی ہے۔ رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے گا، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گھر نہ جائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے گی، ہائے کیا بیتتی ہے اس پر جو مدینہ چھوڑتا ہے۔ ایک عاشق، عشق کی باتیں ہیں، مدینہ چھوڑنا یہ عاشق کے لیے بہت ہی عجیب سی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ بار بار مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو مدینے میں ہی حاضری ہو، آقا کے قدموں میں حاضری ہو، آقا کے جلوے ہوں، گنبد خضرا کا سایہ ہو، زبان پر کلمہ درود و سلام ہو، اور ہماری روح آقا کے قدموں پہ قربان ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا جنت میں پروت نصیب ہو جائے۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ انشاءاللہ اتوار کو آپ بھی آنا انشاءاللہ محفل میں، نہیں رمضان حال میں انشاءاللہ اجتماعی ذکر و نعت کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون آئے گا؟ اور انشاءاللہ اتوار کو جو ہمارا اجتماعی ذکر و نعت ہوگا، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نیاز بھی کریں گے، شیرنی بھی تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہوتا تھا ہر ہفتے مدنی اجتماعی ذکر و نعت میں شیرنی تقسیم ہوتی تھی، اس کے بعد رک گیا، کوئی بات نہیں، دوبارہ شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے صدقے میں شروع کریں گے، چلتی رہے گی ہر ہفتے، ورنہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی ترکیب بنا دیتے والد صاحب کے، والدہ کے اصال ثواب کے لیے، اور ہمارے اجتماعی ذکر نعت میں الحمدللہ ہر ہفتے شیرنی تقسیم کی جاتی تھی، کچھ نہ کچھ نیاز ترکیب ہوتی، تو نیاز باقی رکھنی چاہیے۔ ہم نمازی بھی ہیں، نیازی بھی ہیں انشاءاللہ، نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور نیاز بھی کھاتے کھلاتے رہیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے نمازی پھر نیازی، الحمدللہ۔ کال چلائیں۔ دادا عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام عبد الباسط، آپ مجھے پہچان گئے ہوں گے. میں آپ جو ڈیفینس یو میں رہتے تھے فیز 1 میں، اور میرا جو گھر تھا جب گیٹ سے داخل ہوتے A2 ہاؤس نمبر 8 کونے سے دوسرا والا. اور آپ کا جو بیٹا ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کا بھی دوست تھا، اس کا نام فیضان ہے. آپ مجھے پہچان گئے ہوں شاید. A2 گھر جو تھا ڈیفینس یو میں داخل ہوتے کے ساتھ. سر یہ پتہ کرنا تھا کہ کچھ قرضہ ہے میرے اوپر، میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں، ادائیگی کی پوری نیت ہے، کیونکہ میں ابھی حالات ایسے نہیں ہے، میں یا نوکری کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، تو کچھ ادائیگی کی نیت ہے جب تک، تو اس کے بارے میں معلومات کرنی کہ عمرہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا رمضان شریف میں. ادائیگی کی نیت ہے مگر عمرہ قرض ہے. قرض ہے. تعویذات اختاریہ ان سے رابطہ کریں گے، ان سے رابطہ بھی کریں، لیکن اصل میں جس کا قرض ہوتا ہے نا، اس کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ سامنے والا عمرہ کے لیے گیا ہے، نفل عبادت ہے. بعض اتنے ضرورت مند ہوتے ہیں شاہد بھائی کہ جن کا قرض واپس کرنے کرو تو ان کے لیے بڑی راحت ہو جاتی ہے، تو ان کو بڑا عجیب فیل ہوتا ہے. آپ نے وہ میں پہلے بھی آپ سے سنا ہاں، تھا، اس وہ کو پوری عجیب پوری فیل ہوتا ہے فیملی کہ جا رہی وہ- ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے. ہوا تھا عبد الباسط بھائی ایک ہمارے جاننے والے، میرے اپنے جاننے والے ہیں، وہ ان کا بھی کسی پہ پیسہ نکلتا، لاکھوں روپے نکلتے تھے اس کے، یا شاید کروڑوں نکلتے تھے. بالکل میں سن رہا تھا، وہ بڑے تڑپ کر انہوں نے فون کیا تھا کہ یار میرے اتنے روپے آپ کے نکلتے ہیں اور آپ مجھے بار 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 تسلیاں دیتے ہو، اور ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ پوری فیملی کو لے کر حج پہ جا رہی ہے، عمرے پہ جا رہے تھے غالباً، اور لاکھوں روپے اس میں خرچ ہو رہے تھے. اس شخص کی میں وہ اس کا تڑپ نہ دیکھ رہا تھا نا، حالانکہ وہ خود پیسے والا آدمی ہے، مگر اس کو فیل ہو رہا تھا کہ یار میرے پیسے مجھے نہیں دیے جا رہے، میں پیسے لے رہا ہوں اور یہ پورا فیملی لے کر حج پہ جا رہے یا عمرے پہ جا رہے. تو اس پر مطلب کہ اگر مشورہ مانگیں گے تو صحیح تو مشورہ میں یہی دے دوں گا کہ آپ برائے کرم اس معاملے میں دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں کہ یہ میں کرنا. وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہتر مشورہ دے دیں گے. ٹیلی فون نمبر دارالفتہ اہل سنت کا آپ اسکرین پر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. کل صبح 10 بجے کے بعد، یہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ہے، آپ فون کر کے لے لیجئے. اور اب وہ جو آپ کو بیان کریں، جو حکم شریعت ہو اس پر عمل کیجئے. اور البتہ یہ میں نے دیکھا، وہ میں نے عرض کر دی کہ جس کا پیسہ نکلتا ہے نا، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ مجھے پیسہ دیے بغیر عمرے پر چلے گئے، وہ سعادت کی بات ہے. اللہ بار بار مدینہ دکھائے، آپ کو بھی دکھائے، مجھے بھی دکھائے. اللہ کرے امیر سنت کے ساتھ دیکھیں. تو مدینہ ہے، مدینہ کس کو نہیں دیکھنا، مطلب مدینہ تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے انشاءاللہ. تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن کی حاضری، مکہ مکرمہ کی حاضری، عمرے کی سعادت، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن ان تمام تر معاملات میں حقوق العباد کے معاملے کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ کیجیے. اصل جمعے کی نماز میں سید صاحب کی پرچی آئی تھی دعا کے لیے، تو وہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ دعا کریں میرا کسی کے اوپر قرضہ ہے وہ مجھے واپس مل جائے. اتنے مجبور ہو گئے کہ بیچارے اب جو نا وہ واپسی نہیں مل رہا ہے، تو دعائیں اس کے لیے. بات دیکھیں، پیسوں کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا امیر سے امیر ہو رہے ہیں، بعض غریب سے غریب ہو رہے ہیں. یہ ایک سسٹم بن گیا ہے دنیا میں، اور یہ سسٹم عجیب و غریب ہے. سرمایہ دارانہ نظام اس وقت دنیا میں رائج ہے. اکنامیکلی جو پالیسی جو اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہے نا، جو معیشت کی جو پالیسیز ہیں، اصول جو چل رہے ہیں، اس کا جو مرکزی جو اس کا جو نچوڑ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پیسے والا بنتا جائے گا، غریب غریب ہوتا چلا جائے گا. دنیا میں اس پر احتجاج بھی ہو رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. یہ جو اس اکنامسٹ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ میری بات کو شاید سمجھ رہے ہوں گے. تو اب اس میں یہ ہوا کہ کئی لوگوں کا جو پرچیزنگ پاور ہے نا، وہ بھی کم ہو گیا. ارے کل کی بات ہے، مجھے کہنے لگے کہ میں وہ نائی کی دکان میں گیا تھا بال کٹانے کے لیے، تو پہلے رش لگتا تھا، لائن میں لگے انتظار کرنا پڑتا تھا. اب نائی انتظار کرتا ہے کہ گھا کھائے گا. ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگ بال کٹانے میں بھی اوائڈ کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بال کاٹنے والوں نے مہنگا کر دیا ہو، کیونکہ ان کی محنت زیادہ نہیں ہے لیکن ان کا بھی خرچہ بڑھ گیا. ایسا نہیں کہ وہ کوئی مال بیچ رہے ہو وہ باہر سے مہنگا آ رہا ہے، کہ کینچی اتنی مہنگی ہو گئی کہ بال کاٹنے میں زیادہ پیسے گر رہے ہیں. تو یہ نہیں، لیکن مہنگائی ہو گئی تو ان کو بھی اپنے گھر چلانا ہوتا ہے. تو یہ ہو گئے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اخراجات گھر کے بڑھ گئے ہیں، اور لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی. اللہ خیر کرے.
اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت دے، برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کے ہاتھ پہ ایسی کشادگی آ جائے کہ آپ جلد از جلد جن کے پیسے ان کو ادا کرنے میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہو۔ آپ میرے پڑوسی رہ چکے ہیں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، کل مدنی مذاکرہ ہے، فیضان مدینہ آ جائیے گا۔ بلکہ اب آپ کی کال مدنی چینل پر چلی ہے تو کتنے اسلام بھائی کو ساتھ لائیں گے؟ اگر اس کی بھی کال آپ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا، ماشاءاللہ، کہ میں بھی آؤں گا اور اسلامی بھائی کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کال اور سنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدیل اتاری لیاقت آباد کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج آپ نے جو گفتگو فرمائی فیصلہ کرنے کے حوالے سے، الحمدللہ رب العالمین بہت ہی سیکھنے کو ملا اس حوالے سے، اور میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ ٹھہر کر اس پر غور و فکر کر کے انشاءاللہ عز و جل فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاجی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کا دن ہمیں کس طرح منانا چاہیے؟ ہمارے لیے دعا مغفرت فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مذاکرہ دیکھ کر منانی چاہیے، علم دین سیکھتے ہوئے منانی چاہیے۔ ان کا جو یوم وصال ہے، یوم عرس ہے، یوم صدیق ہے، تو یہ اس طرح منانا چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو کم از کم 26 گھنٹے کے لیے فیضان مدینہ میں آ جانا چاہیے۔ مدنی چینل دیکھتے ہوئے مدنی دعوت دیتا ہوں، فیضان صدیق اکبر پڑھتے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر منانا چاہیے۔ نگران شورا کا ہی بیان ہے غالباً، وہ صدیق اکبر کا حسن اخلاق وہ سنتے ہوئے گزار لیں۔ تو اس طرح بہت سے میں تو دعوت دوں گا آپ سے، عاشق اکبر رسالہ باپا کا پڑھ لیں بھائی۔ تمام باب المدینہ کے جو بھی آ سکتے ہیں اسلامی بھائی، ان سب کو دعوت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 26 گھنٹے فیضان مدینہ میں گزار دیں۔ یعنی کل عشاء کی جماعت فیضان مدینہ میں ادا کریں اور اگلے روز عشاء کی نماز پڑھ کر رخصت ہو جائیں۔ اس دوران فیضان مدینہ میں جو تربیتی حلقے ہوں، علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو، جو فیضان اسلام دوپہر 2 بجے سلسلہ ہوتا ہے مفتی قاسم صاحب کا، وہ بھی ہم آپ کو اسکرین پر دکھا دیں گے۔ پھر جو سلسلہ ہوتا ہے دوپہر کو 3:15 بجے بیان ہے سنت و برا، وہ بھی انشاءاللہ مل کے دیکھیں گے۔ صدیق اکبر کا ذکر خیر تو انشاءاللہ اس میں وہ تو ہے خاص یوم صدیق، بے شک۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے مختلف پہلو پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مرحبا۔ تو یہ ہے، تو مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ حلقہ اور یہ بیان اور سنت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا۔ عشاء کی نماز یہیں ادا کی، عشاء کے بعد اجتماع ذکرات میں شرکت کر لیجئے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ چھٹی ہے، باب المدینہ والوں کے لیے چھٹی ہے، جن کے لیے آسانی ہو۔ اب اتنے بڑے محسن امت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک آ رہا ہے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے کیا ان عاشقان صدیق اکبر کے پاس 26 گھنٹے بھی نہیں ہیں؟ بلکہ ہمیں تو جمعہ ہفتہ اتوار یا ہفتہ اتوار پیر 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے ہفتے کے لیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اسی ماہ میں، یعنی کہ اب اگلا تو رجب المرجب کا مہینہ آنے والا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی، تو اس کے لیے کفن کی واپسی رسالہ لے لیجئے، وہ پڑھنا شروع کر دیجئے، اس کا ایصال ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیجئے۔ مرحبا۔ تو اس طرح مطلب ہو، جس کو اللہ توفیق دے تو وہ اتوار کا روزہ رکھ لے ان کے ایصال ثواب کے لیے، پیر شریف کا جو روزہ رکھے وہ بھی ان کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ مرحبا۔ تو یہ مطلب مختلف انداز ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کیجئے، سورہ یاسین کم از کم ایک بار پڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ سب اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ تو آپ نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنیں گھروں کے اندر یہ دن کیسے گزاریں؟ اسلامی بہنیں اس میں جو کام اسلامی بہنوں کے کرنے کے وہ کریں، مدنی مذاکرہ دیکھیں اول تاخیر، اور فیضان صدیق اکبر کتاب کا مطالعہ کریں۔ ان کے لیے یہ بھی ہے، جن کے لیے ممکن ہے وہ اتوار کا روزہ رکھ لیں، پھر پیر شریف کا بھی روزہ رکھ لیں۔ عاشق اکبر جو رسالہ ہے وہ چھوٹا رسالہ ہے، وہ پڑھا، بہت اچھی توجہ دلائے۔ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سنت کا رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیا جائے۔
اس دن خصوصیت کے ساتھ گھر درس دیا جائے. فاتحہ کا اہتمام. جی فاتحہ نیاز کا اہتمام. فاتحہ یہ تو تقریباً تمام عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ ہو سکے تو کل مغرب کے بعد سے لے کر اتوار کا دن ہے، جو بھی آپ کو اللہ توفیق دے، کچھ نہ کچھ نیاز کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کر دیا جائے. چلے جو گھر میں پکائے، وہ گھر میں جو پکائے وہ بھی رکھ کر اس کو فاتحہ کر کے اس کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. آپ جلدی نیتیں بھیجیں کہ ہم کیا کیا کریں گے. اب آپ کو اتنے سارے مدنی پھول عرض کر دیے، مگر میری مدنی التجا ہے کہ کم از کم 3 دن کا مدنی قافلہ، اس کی بھی نیت لازمی طور پر کریں. اور اس سے آسان یہ ہے کہ کم از کم کل عشاء سے لے کر اتوار کو اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کرنا چاہیں تو بھی مدینہ مدینہ، اور اس کے بعد وہ سلسلہ ہوتا ہے عالم تیرا پروانہ، تو یہ کرتے رہیں گے. تو امید ہے کہ یہ سارا عمل اور اس کا ثواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال کریں گے، ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، ان کی توجہ پڑ جائے گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اسلامی بھائیوں نے کال کی ہیں اور ہم ابھی نہیں لے سکے، ان سے معذرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اچھی نیتوں پر ثواب عطا فرمائے اور ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. فیصلے کی بات ہوئی تھی تو فیصلہ کرنے کے مدنی پھول رسالہ مکتبے سے شائع ہوا. یہ بھی شائع ہوا. تو اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی وہ ایک تربیت ہے کہ ہم فیصلہ کس طرح کریں. اور مگر یہاں آخر میں یہ عرض کر دو، مسئلہ آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس میں تحمل مزاجی سے کام لے. یہ آج کے جو ہمارا جو مدنی مکالمہ تھا، اس کا جو بنیادی جو مدنی پھول ہے نا، وہ یہ تھا کہ وہ بلا وجہ جلد بازی کرنے کے بجائے اور بالکل وہ ہاتھ پیر بندے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بجائے ہمت کیجئے. اگر آ جاتی ہے بعض اوقات انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، ایسی پریشانی آ جاتی ہے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ ایک بشری تقاضے ہے. اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ویل پاور یوز کریں، اپنا سیلف کانفیڈنس کو یوز کریں، اور اچھے مشیر ساتھ رکھے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کس طرح یہ چیز پیدا کس طرح کرے اپنے اندر تحمل اور یہ بردباری مطالعہ کرنے سے ہوگا. ایسے لوگوں کی سیرت پڑھیں، جیسے ابھی ہم نے فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی. خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ تحمل، بردباری، ضبط اور صبر، یہ کیا نہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں. اسی طرح حسن اخلاق کتاب کا نام ہے، مکارم اخلاق کا ترجمہ کیا حسن اخلاق. اس کو دیکھیں، اس میں صبر، غصے پر قابو پانا، نرمی اور بردباری اور تحمل مزاجی کی اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ذہن بنے گا. اور ایسی صحبت اختیار کریں کہ جو آپ کو ایسے موقع پر ہمت دلائیں. ہمت دلانے سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے. یہ تو اسلامی بھائی کو بھی میں عرض کروں گا، ہمت دلانے کی، یار آپ تسلی رکھیں، ہو جائے گا. ابھی مطلب پچھلے دنوں میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا کہ بعضوں کو آپ بہت پریشانی کے عالم میں بہت پریشان ہوتا ہے. بڑے بڑے اچھے اعصاب کے مالک پر بھی جب پڑتی ہے تو بعض اوقات ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی ایسا آپ کو مطلب ملا ہوا ہے نا رہنما، یا کوئی ایسا آپ کو رفیق ملا ہوا ہے جو اس وقت آپ کو باقی تسلی دے، یار میں ہوں نا، آپ کو ٹینشن نہیں ہے. کوئی بھی ایسی جھوٹ نہ ہو، جھوٹا مبالغہ آرائی نہ ہو، سچی اور ستھری اور تسلی بھری بات اس سے کی جائے تو اس سے بھی سامنے والے کو تھوڑی سی ہمت آ جاتی ہے، ضبط آ جاتا، صبر آ جاتا ہے. یار کینسر کے مریض کو بھی ڈاکٹر بعض اوقات مطلب اچھی تسلی دے دیتے ہیں اور اس کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہو، گھر میں اگر ایسے مسائل ہوں تو ایک دوسرے کو وہ سپورٹ کرے، اسے تحمل پیدا ہوگا. اب بیوی نے شور مچانا شروع کیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا، وہ بھی ادھر منہ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ اب کیا ہو گیا. تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، مورلی سپورٹ اس کو بولتے ہیں. کے سلسلوں میں بیانات میں بار بار گھر پہ آ جاتے ہیں، ہم گھر پہ آ جاتے ہیں، بیوی یہ کرتی ہے، بچے یہ کرتے ہیں، شوہر یہ کرتا ہے. یہ ہماری زندگی کا جزو لا ینفق ہے، نہ جدا ہونے والا حصہ ہے. گھر
اگر سنور جائے نا معاشرہ سنور جائے گا. بے شک. کیونکہ جو معاشرے میں لوگ گھومتے ہیں نا وہ کسی گھر میں رہتے ہیں. صحیح. گھر کی تربیت کا معاشرے پر اثر پڑتا ہے. آپ بچپن سے بچے کی تربیت تحمل مزاجی ضبط و صبر کے ساتھ کریں, کیا وہ روڈ پر لڑے گا؟ کیا وہ ماردھار کرے گا؟ غصے پر قابو پانے پر آپ اس کی تربیت کرے گا تو کیا وہ قتل و غارت گیری کرے گا؟ گھر کا اثر مین ہے. گھر کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر میں تربیت کیسی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کیسی برکتیں لیتی چلی گئی. یہ گھر کی تربیت تھی. یہ والد صاحب کو دیکھتی تھی کہ ایک کیسا تعلق جوڑ کر رکھے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. پھر جب خود حاضر ہوتی ہیں نکاح کے بعد تو پھر جو خود انہوں نے لینا شروع کیا تو یہ تب تربیت ہی تو تھی. ایسی تربیت ہوئی کہ آپ نے صحابہ کی تربیت کی. مجتہدہ, مفتیہ, عالمہ, مفسرہ, محدثہ, کیا شانیں پائیں. ان کے متعلق پڑھیں. فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کا نام ہے, موطۃ المدینہ نے شائع کی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت وہ ملے گا. اب جیسے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا واقعہ بیان کیا گیا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا, اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق واقعہ افک بیان کیا گیا. اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ضبط اور صبر اور تحمل مزاجی تھا, جو ان کی جو انہوں نے اس وقت مظاہرہ کیا اپنی استقامت کا, وہ ساری چیزیں ہیں. یہ ہمیں بہت ساری چیزیں بچائیں گی. آپ کے لڑائی جھگڑے بہت سارے فتنے فساد کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں گی. یہ انشاءاللہ تعالی اگر اس پر عمل شروع ہو گیا تو اللہ عمل کرنے کی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ایک کال اور لے چلا دیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا میں شہزاد بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا, اور آپ کا مدنی چینل بہت اچھے اچھے پروگرام دکھاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ قرضہ ہو اور وہ دینا بھی چاہ رہا اور کوئی وسائل نہیں ہے اس طرح کے, تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور انشاءاللہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ داڑھی شریف رکھوں گا. اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ کے میرے دل میں بہت اچھی باتیں آ رہی ہیں, اور ان دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے. آمین. ماشاءاللہ آپ نے داڑھی شریف کی نیت کی, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اب تک جو منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس کی توبہ بھی کر لیجئے گا. سوال آپ کا یہ ہے کہ قرض دینا قرض ہے اس کا اتارنا چاہتا ہوں, کوئی حل بتا دیں. وسائل نہیں. وسائل کے لیے آپ کو میں ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ مدنی پنسورے میں یہ دعا موجود ہے. 5 نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں. پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اتر جائے گا. اللہ اسباب پیدا فرما دے گا. اور تاریہ والوں سے رابطہ کریں نا سب, تو یہ تعویذات تاریہ والے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی بہتر روحانی علاج دے دیں گے, تعویذ دے دیں گے. اور میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کریں اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, اور اس کے بعد اشراق چاش کی نفل کی پابندی کریں. انشاءاللہ تعالی رزق بھی کھلے گا, قرض بھی اترے گا اللہ کی رحمت سے. قافلے میں جا کر اگر دعا کریں تو مدینہ ثم مدینہ ہو جائے. سبحان اللہ. 12 دفعہ مدینہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق. یہ تمام اسلام بھائیوں کے لیے جنہوں نے سوال کیا, ان کے لیے, یا جو بھی اس طرح کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں, اسپیشلی جن کو روزگار اور کاروبار اور قرضوں کے مسائل سے جو دوچار ہیں, وہ کریں. اب نماز ایک وقت کی آپ پڑھتے نہیں ہیں, داڑیاں آپ منڈاتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, گانے بازی بھی سن رہے ہوتے ہیں, فلمیں ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, طرح طرح کی اللہ کی نافرمانیوں بھی لگے ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے بھی ہیں کہ یار کچھ کرو مسئلہ حل ہو جائے. رزق اللہ کے دستے قدرت میں ہے, جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے, جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. اگر آپ رزق کی کشادگی چاہتے ہیں, اس رب کو راضی کریں, اس رب کی فرما برداری کریں, اس کی اطاعت کریں, اس کو راضی کریں. وہ
اپنی رحمت سے، محض اپنی رحمت سے آپ پر رزق کشادہ فرما دے گا، آپ کی راہیں ہموار کر دے گا، آپ کی راہیں کھول دے گا، آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں تک آپ کا شعور بھی نہیں جاتا۔ آئیں تو صحیح، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں، وہ راستے کھولے گا، وہ عطا فرمائے گا۔ وہ چڑیا کے ذریعے اندھے سانپ کو رزق عطا کرتا ہے، آپ کو نہ دے گا، ہمیں نہ دے گا۔ امیر سنت کا نیا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، یہ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل مدنی مذاکرہ دیکھنا ہرگز مت بھولیے گا، اور دوبارہ دعوت دے دوں عاشقان رسول سے، اور اسلامی بہنیں بھی اگر کوشش کریں گے تو وہ بھی تھوڑا دھکا ماریں گی تو یہ اسلامی بھائی آ جائیں گے فیضان مدینہ میں کہ آپ جاؤ جاؤ، ہم بیٹھی ہیں گھر کے اندر، تو آپ جا کر یوم صدیق مناؤ فیضان مدینہ میں، اور فیضان صدیق لے کر آؤ، پھر ہم اپنے گھر کو انشاءاللہ فیضان مدینہ سے مالا مال ہو جائے گا ہمارا گھر انشاءاللہ۔ تو تم فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ ہے تو آ جائیے فیضان مدینہ، دعوت ہے آپ کو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مل کر اپنے عزم کا اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ جاری، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور، شیطان کے خلاف جنگ جاری، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری، مسجد پر تحریک جاری، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، سر پر امامہ سجا رہے، رخ پر داڑھی سجی رہے، سر پر زلفیں سجی رہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ سيدي أمير أهل السنة، أنا وسيم العطاري من باب المدينة كراتسي. سؤالي: عندما يموت أحد ما يقال عنه إنه من أهل الجنة، فما حكم ذلك؟ لا ينبغي قول ذلك، لأننا لا نعرف أدخل الجنة أم لا، لأننا لا نستطيع أن نحكم بذلك، كما هو المعتاد عندنا أنه انتقل إلى رحمة الله، فهل انتقل إلى رحمته أو لدغته الحيات والعقارب في القبر؟ ولذا علينا أن نذكر الميت طالبين له الدعاء أن يستره الله ويرحمه، مثل كلمة المرحوم له معنيان، الأول من رحم، والثاني رحمه الله، فالمراد هنا من كلمة المرحوم أي طلب الدعاء له بالرحمة، فمثل هذه البشارات لا يبشر بها إلا الأنبياء أنه من أهل الجنة أو النار، وليس لأحد من الأمة أن يبشر إلا ببشارة النبي، ولذلك لا ينبغي لنا أن نقول عن الميت أنه دخل الجنة لأنها جملة خبرية، ولكن إذا قيل سيكون في الجنة إن شاء الله فلا بأس به، سيدخل الجنة إن شاء الله. طلع البدر علينا